أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يعلم عجيج الوحوش في الفلوات ومعاصي العباد في الخلوات واختلاف النينان في البحار الغامرات وتلاطم الماء بالرياح العاصفات. ثم السلام والصلاة على سيد الكائنات وأفضل أهل الأرضين والسماوات، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد المبعوث بالمعجزات الباهرات والآيات البينات، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين مصابيح الظلمات وعصم الأمة من الهلكات، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء، واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وجاحدي مناقبهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. سلام على آل ياسين. السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته. السلام عليك يا باب الله وديان دينه. السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم. मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। परवरदिगार आलम हमको और आपको अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बेहतरीन मुअमिनीन, उनके बेहतरीन मुहिब्बीन और उनके दौलत के बेहतरीन मुंतज़रीन में शामिल फरमाए। परवरदिगार आलम हमें अपने मौला, अपने आका, अपने मालिक मुतलक इमाम असर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताअत और उनका इंतज़ार और उनकी नुसरत करने की तौफीक इनायत फरमाए। परवरदिगार आलम हमें उनसे वफा करने की तौफीक और उनकी खिदमत करने की तौफीक और उनकी दुश्मनों का कमर तोड़ने की तौफीक इनायत फरमाए। परवरदिगार आलम हमें और हमारे अहलो अयाल को बेहतरीन मुहिब्बीन अहल बैत अलैहिमुस्सलाम और बेहतरीन मुतीईन और फरमान बरदारान अहल बैत अलैहिमुस्सलाम में शामिल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुमुश शरीफ। खुदावंद मुतआल हमारे आका का तशरीफ आवरी जल्द अज जल्द वाक़ फरमाए और परवरदिगार आलम उनके दुश्मनों का मुंह काला कर दे
اور ان کے دوستوں اور ان کے چاہنے والوں کی عزت میں اضافہ فرمائے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ تقلید کے متعلق گفتگو جاری ہے میرے معزز ناظرین۔ یہاں پر ایک بہت اہم بات ہے، ایک بہت اہم بات ہے، یاد رکھیے اس بات کو، اور اس بات کا رد جماعت مجتہدین کے پاس اور اجتہاد اور تقلید کے پرچار کرنے والوں کے پاس نہیں ہے۔ یہ بات بہت واضح ہے، خوب یاد رکھیے اس بات کو کہ مرجعیت کی اساس، اجتہاد کا اساس، تقلید کا اساس ایک بہت بڑی جھوٹ، ایک بہت بڑی افتراء پر ہے۔ ایک مرتبہ پھر تکرار کرتا ہوں کہ مرجعیت کا اساس، تقلید کا اساس، کہ مجتہد کا کلام آپ کے لیے حجت ہے، اس کو مانو، اس کی اتباع کرو، اس کا اساس، اس کی بنیاد ایک بہت بڑی جھوٹ، ایک بہت بڑی قبیح کذب پر ہے، ایک بہت بڑی افتراء پر ہے۔ یہ افتراء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے۔ یہ رسول اللہ، یہ افتراء اور یہ جھوٹ اور یہ بہتان اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام اور ائمہ ابرار علیہم الصلاۃ والسلام پر ہے۔ ابھی اس جھوٹ کا اور اس کذب کا اور اس بہتان کا اور اس افتراء کا میں تشریح کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ایک مثال پیش کروں کہ جماعت مخالفین کے ان کے جو سربراہ ہیں، ان کے جو خلفاء ہیں، ان کا اساس ایک بہت بڑی جھوٹ، ایک بہت بڑی افتراء اور ایک بہت بڑی بہتان پر ہے۔ جو وہ جھوٹ خدا پر ہے، وہ افتراء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے، اور وہ بہتان دین اسلام پر ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے گئے اور انہوں نے کسی کی امامت کی تعیین نہیں فرمائی، وہ امت کو ایسے ہی حیرت میں چھوڑ کے چلے گئے۔ خود بھی پتا تھا کہ مر جائیں گے، اللہ کو بھی پتا تھا کہ حبیب کو دنیا سے میں نے نکال دینا ہے، اور یہ بھی قرآن بھی جمع نہیں کیا تھا، سنت کی بھی تدوین نہیں کی گئی تھی، اور پتہ بھی تھا کہ بعد میں ان میں امامت میں اختلاف بھی پیدا ہوگا۔ اس کے باوجود امت کو بالکل حیرت کی حالت میں، سرگردانی کے حالت میں کہ امام کیا، کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، چھوڑ کے نبی دنیا سے چلے گئے، اور اس وقت سے ابھی تک اختلاف چلا آ رہا ہے۔ تو ابو بکر کی خلافت اور عمر کی خلافت اور ان کی امامت کا اصل اساس ایک ایسے جھوٹ پر ہے، ایک ایسے بہتان پر ہے جو خدا کی عالمیت اور خدا کی حکمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت اور ان کی رأفت اپنے امت کی، اس کی نفی ہے۔ اور یہ ایک ایسا بہتان ہے قرآن پر، اللہ پر، رسول پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور احادیث متواترہ پر، جن میں تعیین وسیع کی گئی ہے، جن میں تعیین وسیع کیا گیا ہے، جو آیات قرآنی جن میں تعیین وسیع کیا گیا ہے، یعنی کھلم کھلا بے حیائی کی حالت، یعنی کھلم کھلا، سمجھ میں آ رہی نا، علناً دار دن وہ جھوٹ بولنے سے شرم نہیں آتی ان کو، اور ایک ایسی بات کا ادعا کرتے آ رہے ہیں جس کا بطلان واضحات میں سے ہے۔ ایسا کام ایک عام دکاندار نہیں کرتا۔ 2 دن کے لیے اپنا دکان چھوڑ کے چلا جائے، یا 1 دن کے لیے چلا جائے، یا نصف دن کے لیے چلا جائے، یا تو اس دکان کو بند کر دیتا ہے، یا پھر وہاں پہ اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، اپنے کسی عزیز کو، کسی شخص پہ جس پہ اطمینان ہو، اس کو بٹھا لیتا ہے کہ تم دکان چلاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک جا رہے ہیں، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، نہ قرآن جمع کیا ہے، نہ حدیث کی تدوین کی گئی ہے، ایک امت ہے، ایک صحابہ ہیں جو سب ان پڑھ کے ان پڑھ ہیں، اور یہ بھی پتہ ہے کہ بعد میں امامت پر اختلاف ہوگا، یہ بھی انہوں نے خود خبردار کیا۔ اس کے باوجود نہ اس دین کو تعطیل کرتے، جا رہے ہیں تو دین کہتے ہیں دین ختم ہے بھائی، وسیع کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر نہیں جا رہے ہیں تو پھر وسیع کی کیوں انہوں نے تعین نہیں، وسیع کی انہوں نے کیوں تعین نہیں فرمائی؟ تو وہ بات واضح ہے کہ ابو بکر عمر کی امامت کی بنیاد، اس کا اساس بہتان پر ہے، خدا کے علم پر بہتان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت اور رأفت اور مہربانی کا انکار، اور احادیث متواترہ جن میں تعیین وسیع کیا گیا ہے، بلکہ تعیین اوسیاء کیا گیا ہے، ان کا انکار۔ تو ان کے اس بات کا اساس، ان کی امامت کا اساس کس پر ہے؟ جھوٹ پر ہے۔ اسی طرح مرجعیت اور تقلید کی اساس ایک بہت بڑی جھوٹ پر ہے، بہت بڑی جھوٹ، بے حیائی
اور وہ بے حیائی اور وہ جھوٹ کیا ہے میرے عزیزوں؟ جس کی بنیاد پر مرجعیت قائم ہے، جس کی بنیاد پر تقلید قائم ہے، وہ کیا ہے؟ وہ جھوٹ یہ ہے، وہ بہتان یہ ہے کہ احادیث اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام لوگ نہیں سمجھ سکتے، لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ تقلید کو آپ کس لیے آپ سے کیا جا رہا ہے؟ مرجع کی بات آپ پہ کیوں حجت بنائی جا رہی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، یہی جھوٹ کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کا کلام کون سمجھ سکتا ہے؟ 40 سال آپ کو حوزے میں جانا پڑے گا اور وہاں پہ 10 علوم میں آپ کو پی ایچ ڈی لینا ہوگا۔ 10 علوم میں پی ایچ ڈی نہیں ہوگی تو آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ تو یہ ایک ایسا بہتان ہے میرے عزیزوں، ایک ایسے جھوٹ ہے کہ بے حیائی کی انتہا ہے ان جماعت کی، جہالت کی انتہا ہے ان جماعت کی، کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام نے کبھی نہیں کہا، نہ ان کے حدیث میں کوئی ایسی بات ہے کہ وہ حدیث لوگوں کو نہیں سمجھ آ سکتی۔ اس جھوٹ کو آج ہم آپ کے لیے کھول دیں گے اور اس کو مزید بیان کریں گے کہ ان کے حربوں میں سے ایک حربہ، ان کے فراڈ اور ٹرک کے طریقوں میں سے ایک طریقہ، اور ان کے فریب کاری کا ایک بہت بڑا فریب یہی ہے کہ وہ آپ کو کہیں گے آپ کو حدیث نہیں سمجھ آ سکتی، آپ کو حدیث سمجھ ہی نہیں آ سکتی، آپ کیوں کیسے آپ مجتہدین کی تقلید نہیں کریں گے؟ اور آپ ان کے تقریرات سنیں، یہ جو معمم حضرات ہیں اپنے آپ کو حجت الاسلام آیت اللہ علامہ کہتے ہیں، ان کی تقریرات سنیں، وہی کہیں گے کہ میں نے جہاں پہ گیا تھا کسی نکاح میں تقلید نہیں کرتا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو حدیث آتی ہے، آپ حدیث کی کتاب پڑھ سکتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، تو میں نے کہا کہ آپ کیسے عمل کریں گے دین اسلام پر؟ تو یہ عزیز میرے محترم ناظرین، ان کا ایک پیش فرض ہے، اس پیش فرض کو انہوں نے مسلم قبول کیا ہے، ان کو یقین آ گیا ہے انہوں نے ان کو کہ یہ حدیث کسی کو سمجھ نہیں آ سکتی، یعنی ایک جھوٹی بات کو انہوں نے اتنا دہرایا ہے۔ ایک شے جو سورج کی طرح، سورج کس طرح چمکدار ہے، کس طرح روشن ہے، اس کا جھوٹ اور اس کا فریب اور اس کا باطل ہونا جس طرح سورج واضح ہے، اس کا جھوٹ ہونا اس طرح واضح ہے۔ اسی جھوٹی بات کو انہوں نے اتنا دہرایا ہے جیسے ابو بکر عمر کے ماننے والوں نے دہرایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، بس وفات ہو گئی، کسی کی تعین نہیں کی۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ اسی طرح انہوں نے بھی اس جھوٹ کو اتنا دہرایا کہ اب یہ جھوٹ ان کے ذہنیت کا اساس بن چکا ہے، ان کے لیے ایک یقینیات میں سے ایک یقینی مسئلہ بن چکا ہے کہ اگر کوئی اس کی تردید کرے تو اس کا یہ مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ یہ جھوٹ اساس ہے۔ میرے معزز ناظرین، اور یہ کیسے یہ جھوٹ اجتہاد اور مرجعیت اور تقلید کی اساس ہے؟ بات واضح ہے کہ میں شیعہ ہوں، میں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا ماننے والا ہوں۔ آپ سب شیعوں کو پتا ہے کہ ایک شیعہ ہونے کی حیثیت سے مجھ پر واجب ہے کہ میں 12 اماموں کی اور 14 معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے ان کے جو فرمان ہیں ان کا منہ بمنہ اطاعت کروں، جو انہوں نے فرمایا ہے کرو وہ کر لوں، جو انہوں نے فرمایا ہے نہ کرو اس سے دور رہوں، اور جو انہوں نے کہا ہے حلال ہے مباح ہے وہ میں اس میں مجھے انجام دینے کی اجازت ہے، گنجائش ہے۔ تو یہ تو ہر شیعہ کو معلوم ہے۔ اگر حدیث اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہمارے لیے میسر ہو عمل کرنا، تو تقلید کیا ہے؟ تقلید ہے کیا چیز؟ آپ مجھے بتائیں، مجتہد کے اور مرجع کے کیا موقعیت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ کوئی تقلید کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی مرجع کو ماننے والا نہیں ہوگا۔ ان کی امامت، مرجع کی سکہ چلنے کا ایک ہی طریقہ کار ہے، تقلید کرانے کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ حدیث کو بند کرو۔ ایسے جھوٹی باتیں لوگوں کے کان میں بھر دو، ایسے اکاذیب اور ایسے تہمت اور ایسے بہتان شیعوں میں مشہور کرا دو کہ کیا کہ وہ کبھی حدیث کی طرف جانے کی سوچ بھی نہ لے۔ ان کو بتاؤ کہ حدیث کیا ہے، حدیث آپ سمجھ ہی نہیں سکتے، سمجھ لے بھی مفہوم آپ کو آ بھی جائے، اس میں جھوٹی احادیث اتنی ہے۔ یہ بھی دوسرا ان کا ایک فریب ہے کہ سمجھ آ بھی جائے تو احادیث میں جھوٹی احادیث اتنی ہیں، وہ سب مکس ہوئی ہیں، آپ کو کیا پتا، اتنے
موضوع احادیث ہیں، جعلی احادیث ہیں، مجعولہ احادیث ہیں، آپ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ شیطان کی اتباع کر رہے ہیں یا اہل بیت علیہ السلام کی فرمان کی آپ اطاعت کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ جعلی حدیث کون سا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ دوسرا اس کا بہتان کا ایک دوسرا فریب ہے، اس کی طرف آئیں گے. لیکن پہلا یہ فریب، اور اس فریب کا اساس کہاں سے ہے میرے عزیزو؟ اس فریب کا اساس جماعت عمریہ سے ہے. جماعت عمریہ، ان کا یہ مذہب ہے کہ عوام نہیں سمجھ سکتے، عوام نہیں سمجھ سکتے. اور وہ کیوں کہتے ہیں؟ ان کے مجتہدین کہتے ہیں، محدثین نہیں کہتے. ان کے عوام، ان کے مجتہدین ان کے کہتے ہیں، کیونکہ ان کے جو مجتہد ہیں، ان کے پاس 4 مجتہد ہیں. پرانے زمانے میں تو بہت مجتہد ہوتے تھے. ان کے 4 مذاہب، ابو حنیفہ وغیرہ جو آپ کو پتا، احمد بن حنبل، شافعی، مالکی، یہ حضرات جو ہیں ان کے مجتہد ہیں. اور ان کے اب ہر مذہب میں وہ مجتہد مطلق ہیں، پر ہر مذہب میں ان کے اپنے مجتہد ہوتے ہیں. یعنی ابو حنیفہ کے مذہب میں مزید مجتہد ہو سکتا ہے، لیکن وہ ابو حنیفہ کے مذہب میں رہ کر اجتہاد کرتا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں میرے عزیز؟ وہ کیونکہ اپنے سے احکام بناتے ہیں. ان کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے میرے عزیز، کیونکہ ان کی نہ دین ہے نہ ایمان ہے. ابو حنیفہ کا، مالک کا، احمد بن حنبل، یہ تو خود بناتے جاؤ، خود بناتے جاؤ، اپنی مرضی سے بناتے جاؤ. اور کوئی آپ سے پوچھے کہ دلیل کیا ہے تو اس کو گالی دو کہ تم جاہل ہو، تمہیں سمجھ نہیں آ سکتی، تمہیں سمجھ ہی نہیں آ سکتی. سمجھ میں آ رہی نا؟ تو میں آپ کو کیا دلیل بتاؤں؟ تو وہ یہ کہتے ہیں. اور ان کے محدثین، ان کے اہل حدیث حضرات جو ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ لوگ حدیث نہیں سمجھ سکتے، لیکن وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ احادیث میں جھوٹی احادیث بہت ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ احادیث میں جھوٹی احادیث بہت ہیں، لذا یہ اہل فن کی ضرورت ہے کہ وہ آپ کو بتائے کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حدیث غلط ہے. کہتے ہیں یہ ہے کہ بخاری مسلم یہ دونوں مسلمہ طور پہ صحیح ہیں. اس کے علاوہ جو احادیث ہیں اس میں آپ جو ہیں اس کو آپ کو سند کی جانچ پڑتال کرنی ہوگی. اور یہ ہر آدمی کا بس کی بات نہیں ہے، اور بلکہ یہ ہر عالم کی بس کی بات نہیں ہے. اس کے لیے بہت بڑا محقق ہونے کی ضرورت ہے علم حدیث میں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کے پاس ایسے اصول ہیں حدیث کے، سب من گڑت. کیونکہ ان کے طریقہ کار حدیث میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ان کی حدیث لکھی نہیں گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ اوصیاء کی طرف پلٹے نہیں. یہ اوصیاء کے اعداء کی انہوں نے اتباع کی. اور اوصیاء کے جو اعداء تھے وہ ان کو حدیث کی کیا پرواہ تھی؟ وہ اسلام کی ان کو کیا پرواہ تھی؟ اسلام ضائع ہو جائے. ان کو صحابہ کو کیا پرواہ ہے؟ ان کو دین کی کیا پرواہ؟ ان کو اپنی حکومت چاہیے. ان کے لیے اسلام جو ہے ایک حربہ ہے، ایک آلہ ہے کہ اسلام کے ذریعے ہم نے فتوحات کرنی ہے. ایران سے، روم سے عورتیں لانی ہیں، ان کو کنیز بنانا ہے، اپنے قصرے بنانی ہے. ان کا یہ ایک طریقہ کار ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ ان کو اس سے کام ہی نہیں ہے کہ اسلام ضائع ہو جائے. تو نسلیں چلی گئی، حدیث لکھا نہیں گیا. بعد میں ان لوگوں کو فکر ہو گیا کہ اب تو دین کا اتباع کیسے کریں گے، حدیث لکھنی چاہیے. اس وقت حدیث لکھنا شروع کیا تو اس میں جھوٹی احادیث بہت مکس ہو چکی تھی. اس لیے ان کو علم جرح تعدیل کی ضرورت پڑ گئی. اس لیے ان کو بہت سارے اصول کی ضرورت پڑ گئی، قواعد کی ضرورت پڑ گئی، جن کے روح سے وہ سمجھ سکیں کہ کون سی حدیث ان کے لیے صحیح ہے. اور وہ بھی قواعد انہوں نے اس لیے بنائی، جرح تعدیل اس لیے بھی بنائی کہ وہ شیعوں کے مقابلے میں ان کی کوئی حدیث صحیح نہ ہو جائے. یعنی جن احادیث کے روح سے صحابہ کے متائن ثابت ہوتے ہیں، یا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی امامت ثابت ہوتی ہے، ایسے قواعد بناؤ، ایسا جرح و تعدیل کرو کہ ایسی کوئی حدیث صحیح نہ ہو جائے. کبھی حدیث نقل بھی ہو جائے، پہلے تو ایسے حدیث کو نقل ہی نہ کرو. اگر نقل کرو بھی تو ایسے محدثین جو ایسے احادیث کے انہوں نے روایت کی، ان کی سب کی جرح کرو. بولے سب فاسق کاذب، سب رافضی، فلاں وہ اس کا یا مثلا مختلط ہیں، یا مدلس ہیں، یا ان کے حدیث پہ اعتبار نہیں ہے، یا وہ ضعیف ہیں، یا ایسے قواعد و اصول بناؤ جن کے روح سے وہ حدیث کبھی صحیح نہ ہو سکے. تو یہ اس طرح انہوں نے اصول بنائے. سمجھ میں آ رہی نا؟ تو یہ ان کے اصول کا مذہب ہے. تو حدیث کے متعلق عام طور پر محدثین ان کے ہاں یہ بات نہیں کہتے کہ حدیث کا متن آپ کو سمجھ نہیں آتا. حدیث کے سند کے متعلق وہ یہ بات ضرور کہتے ہیں، لیکن اس کا ایک پس منظر ہے، ان کی حدیث کی ایک تاریخ ہے. اس کو اگر آپ پیش نظر رکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کیوں یہ کہتے ہیں. اور واقعاً اگر وہ اصول ان کے صحیح ہوں اور جرح و تعدیل ان کا صحیح ہو تو بات صحیح ہے. ان کی صحیح. ان کا جرح و تعدیل اتنا پیچیدہ ہے، اور ان کے اصول حدیث اتنا پیچیدہ ہیں، اتنے اس میں مختلف اصول قواعد ہیں، ایک قاعدہ دوسرے قاعدے سے ٹکراتا ہے.
کہ وہ ہر ایک آدمی کا بس کی بات نہیں ہے کہ ان کی حدیث کی تصحیح کرے، اور وہ قواعد بھی استفادہ کرتے ہیں جہاں ان کی مرضی ہو. اگر ایک حدیث کو صحیح بنانا ہو تو وہ قاعدے جن کے روح سے وہ حدیث ضعیف بنے گا وہ قاعدے سب بھول جائے گا وہ محدث، کیونکہ اس حدیث کو اس کی تعصب یہ چاہتا ہے کہ یہ حدیث صحیح بن جائے، اس کو حدیث کو ہم صحیح ثابت کریں. اگر اس حدیث کو ہم نے ضعیف بنانا ہو تو 10 قاعدے ہمیں یاد آئیں گے کہ جن قاعدوں کے روح سے یہ حدیث ضعیف بننا ہے، کیونکہ وہ تعصب کی روح سے کہ میں نے اس حدیث کو ضعیف بنانا ہے، اس کو میں کبھی نہیں اعتراف نہیں کروں گا کہ یہ حدیث صحیح ہے. تو ان کے ہاں یہ جرح و تعدیل اور اصول حدیث جو ہیں یہ سب کے سب ان کے شہوت اور ان کے تعصب کے تابع ہیں. سمجھ میں آ رہی نا؟ لیکن ہمیں ابھی ان سے بحث نہیں ہے. بات اس سے ہے کہ یہ بات کہ عام آدمی کو دلیل حکم سمجھ نہیں آ سکتا، دلیل فتویٰ سمجھ نہیں آ سکتا. اس کی اساس کہاں سے ہے؟ اس کی اساس جماعت مخالفین میں سے ہے. اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے مذہب میں اگر آپ شیعہ حضرات آپ اپنا ایک فیصلہ کر لو، آپ آج سے ایک ڈیسیجن لے لو کہ آپ شیعہ ہیں 12 اماموں کے 14 معصومین علیہم السلام کے، یا ان کے علاوہ بھی آپ کے پاس امام ہیں. اگر ان کے پاس علاوہ آپ کے پاس امام ہیں، ان کے کلام آپ کے لیے حجت ہے، تو آپ سے گفتگو کرنا میرا بیکار ہے، کیونکہ جس طرح حدیث حجت ہے آپ کے لیے، اقوال علماء بھی حجت ہے. تو ان کے اقوال ان کے افکار آپ کے لیے حجت ہیں، آپ سے بات نہیں ہو سکتی. میرا کلام ان حضرات سے ہے، ان شیعوں سے ہیں جو کہتے ہیں ہم غلام ہیں، ہم تابع ہیں، ہم فرمان بردار ہیں. کن کے؟ ائمہ ابرار، اہل بیت اطہار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصیاء طاہرین کا، ان کے ہیں. ان باقی ان کے علاوہ اگر اسلام میں کوئی شخصیت ہے وہ اپنی جگہ محترم ہو، اس کا کلام ہمارے لیے حجت نہیں ہے. اگر موافق کلام اہل بیت ہے، مطابق کلام اہل بیت ہے، تو اس کا کلام صحیح ہے. اگر نہیں ہے موافق کلام اہل بیت تو وہ بھی اس کے کلام کی کوئی ارزش نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے. سمجھ میں؟ چاہے وہ کتنا محترم ہی شخصیت، شیخ مفید ہو، صدوق ہو، کوئی بھی ہو، شیخ توسی ہو، کوئی بھی شخصیت ہو. سمجھ میں آ رہی نا؟ حجیت کس کے ساتھ ہے؟ فقط قانون اسلام، کلام اللہ کی طرح حق کن کا کلام ہے؟ فقط اور فقط 14 معصومین علیہم السلام. اس بات کو آپ اگر مانتے ہو تو اس تقریر کو سنتے جاؤ، نہیں مانتے ہو چلے جاؤ، دوسرے چینل دیکھ لو، ادھر بہت سارے چینل ہیں، آپ کو ادھر مزہ آئے گا. وہ آپ کو ہم سے بہتر مقرر بہت ہیں، وہاں پہ آپ جا کے سنیے. اچھا، اگر آپ 14 معصومین علیہم السلام کو مانتے ہو تو ان کے کلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ حدیث کو نہیں سمجھ سکتے، یا کسی نے ان سے شکایت کی ہو کہ آپ کی حدیث ہمیں کو سمجھ نہیں آتی. بہرحال میرے عزیزو، یہ بات عوام میں مشہور کرا دی گئی ہے، یہ جھوٹی بات، یہ کذب بات، یہ بہتان والی بات کہ عوام کو حدیث نہیں سمجھ آ سکتی. اب ہم اس کے متعلق بات کریں گے، آپ سے گفتگو کریں گے. میرے معزز ناظرین، یہ کتاب ہے الفقیہ والمتفقہ، کتاب الفقیہ والمتفقہ، تعریف ابی بکر المعروف بالخطیب البغدادی. خطیب بغدادی جو تاریخ بغداد، تاریخ مدینہ السلام کا بہت بڑا عالم ہے جماعت مخالفین کا، علم جرح و تعدیل میں ان کے پائے کا کوئی عالم اب ان کے زمانے میں، بلکہ ان کے ادوار حدیث میں نہیں ہے جماعت عمریہ کا خطیب بغدادی. تو اور تاریخ بغداد بہت ہی نہایت اہم کتاب ہے ان کے نزدیک، تاریخ بغداد جو جرح و تعدیل میں لکھا گیا، یہ اس کی کتاب ہے. اور فنون حدیث میں اس شخص کے، فنون روایت میں اس شخص کے بہت ہی قیمتی کتب ہیں فنون حدیث کے. اور جس طرح شیعوں نے افسوس کے ساتھ کہ اہل بیت طاہرین علیہم السلام نے حدیث اور اپنی روایت کی، انہوں نے خوب پرورش کی، خوب کتابیں لکھوائیں شیعوں سے، تالیفات کروائیں، لیکن بعد میں صدیوں گزرنے کے بعد، ائمہ ابرار علیہم السلام کے بعد، شیعہ علماء نے حدیث کی طرف پشت کر دیا، حدیث چھوڑ دیا. اس کے بالمقابل میں جماعت عمریہ کے پاس سب احادیث جھوٹی، غیر قابل اعتبار، لیکن انہی غیر قابل اعتبار روایات میں انہوں نے محنت کی، اس پہ بہت کام کیا ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ اختلاف زمین آسمان کا ہے. یہ کتاب الفقیہ والمتفقہ ہے، والمجلد الثانی، چاپ دار ابن الجوزی. یہاں سنہ نمبر 1996 میں یہ کتاب چھپی ہے. یہاں پہ باب القول فی من یسوغ له التقلید ومن لا یسوغ، کس کے لیے تقلید جائز ہے اور کس کے لیے تقلید جائز نہیں ہے. اما من یسوغ له التقلید فهو العامی الذي لا يعرف طرق الاحکام الشرعیہ فيجوز له ان يقلد عالما
مقلد کون ہے؟ مقلد وہ ہے جو وہ حکم شرع کو نہیں جان سکتا، حکم شرع کو نہیں جان سکتا، اس لیے اس کو تقلید کرنا پڑتا ہے حکم شرع کو۔ حکم شرع کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح وضو لے لو، اس طرح نماز پڑھو، اس طرح روزہ رکھو، نماز کا وقت یہ ہے، ظہر کا نماز کا وقت یہ ہے، عصر کا نماز کا وقت یہ ہے، مغرب کا یہ ہے، تو وہ نہیں سمجھ سکتا، وہ نہیں سمجھ سکتا، تو اس کو مجتہد کا قول قبول کرنا پڑے گا۔ تو یہ اصل بات کہ عام آدمی سمجھ نہیں سکتا، یہ کہاں سے، اس کا اساس کہاں ہے؟ یہ مخالفین میں سے ہے۔ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے کلام میں ایسی کوئی بات نہیں کہ عام آدمی سمجھ نہیں سکتا۔ پڑھنا اور کی بات ہے، پڑھ نہیں سکتا اور سمجھ نہیں سکتا میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے میرے عزیز۔ بہت سارے لوگ پڑھ نہیں سکتے لیکن سمجھ خوب سکتے ہیں۔ آپ یہ رسالہ عملیہ توضیح المسائل جس کو بولتے ہیں، مجتہد کے فتووں کی کتاب، کتنے لوگ ہیں اس کو نہیں پڑھ سکتے؟ بہت سارے لوگ نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے نا؟ بہت سارے خواتین ہیں نہیں پڑھ سکتے، پڑھنا نہیں آتا، اردو پڑھنا بھی آتا ہو تو وہ اخبار پڑھ سکتے ہیں، توضیح المسائل نہیں پڑھ سکتے، سمجھ نہیں، وہ عبارات نہیں سمجھ سکتے، سمجھ میں آ رہی نا؟ لیکن وہی شخص، وہی خاتون جو توضیح المسائل نہیں پڑھ سکتا، اگر پڑھ بھی سکے تو سمجھ نہیں سکتا، اگر کوئی اس کو سمجھائے تو وہ سمجھ سکتا ہے۔ سمجھنے میں اور پڑھنے میں بڑا فرق ہے میرے عزیزوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ حدیث کو نہ پڑھ سکیں، ان پڑھ ہیں، یا عبارت پڑھنا بھی آتا ہے سمجھ نہ آئے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بالکل سمجھنے سے معذور ہیں، اب ناممکن ہی نہیں ہے کہ آپ سمجھ سکیں۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ آپ کو اگر کوئی سمجھائے، کوئی شرح کرے تو وہ آپ کو سمجھ آ سکتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ اس بات کی توضیح مزید آپ کی خدمت میں آ جائے گا۔ یہ مجتہدین کا ایک فرضیہ ہے کہ عام لوگ کیا ہے، عام لوگ نہیں سمجھ سکتے حدیث شریف کو۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے درر الفوائد، تالیف الشیخ عبد الکریم الحائری۔ شیخ عبد الکریم حائری جو ہیں وہ آخوند خراسانی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، اور ان کو کہتے ہیں کہ مؤسس ہیں حوزہ علم قم میں، اور یہ خمینی، آیت اللہ، سید رضا گل پایگانی ان کے استاد تھے، یہ بہت عرصہ پہلے، مثلا یہ قم میں رضا خان کے زمانے میں، بلکہ اس سے پہلے بھی، رضا خان جو شاہ ایران، آخری جو شاہ تھا ایران کا، اس کے باپ، اس کا والد جو تھا رضا خان اس کا نام تھا، یہ شاہ جو تھا اس کا نام محمد رضا ہے، محمد رضا اس کا والد کا نام رضا، اور رضا خان جو تھا اس نے اس کو امام رضا علیہ السلام سے خاص عقیدت تھی، اس نے اپنے سب بیٹوں کے نام رضا رکھا تھا، اس کے جتنے 5 6 7 بیٹے ہیں، اب تو سب وفات ہو گئی، ان سب ان کے نام رضا ہے، اور شاہ بھی جو تھا آخری بادشاہ ایران کا محمد رضا شاہ پہلوی، اس کے بیٹے بھی 2 بیٹے تھے، ان دونوں کا نام رضا تھا، تو اس خاندان کو کافی عقیدت تھی امام رضا علیہ السلام سے۔ تو اس کے زمانے میں یہ آئے تھے قم میں، اور اس قم زمانے میں وہ مدارس تھے لیکن اتنی رونق نہیں تھی، لیکن کیونکہ یہ بہت معروف مشہور عالم تھے، ان کے آنے کی وجہ سے وہ بہت رونق پڑ گئی، اور ان کی کافی دوستی تھی، سمجھ میں آ رہی نا؟ رضا خان سے، شاہ کے والد سے بہت ان کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ رضا خان جو تھا وہ ایران کو جمہوریت بنانا چاہتا تھا، پریزیڈنسی، انتخابات کرانا چاہتا تھا کہ پریزیڈنسی ہو، سمجھ میں آ رہی؟ اور اس زمانے میں یعنی 1920 کی دہائی میں، یہ 1920 کی دہائی کی بات ہے، اس زمانے میں ایران میں جمہوریت کے لیے بہت بہت رونق تھا، جمہوریت کے لیے بہت ڈیمانڈ تھی اس زمانے میں۔ ترکی میں بھی یہی ہوا تھا، اور اس سے پہلے جو قاجار کا زمانہ تھا، شاہی خاندان قاجار تھا ایران کا، تو قاجار والوں سے کافی لوگوں کو ان کی عدم بے لیاقتی کی وجہ سے لوگ بہت سارے ان سے بیزار تھے، اور وہ زمانہ یہ تھا کہ یورپ سے ایران میں جو نوجوان تھے بہت سارے وہ یورپ گئے تھے، بالخصوص فرانس اور جرمنی، وہاں پہ تعلیم حاصل کر کے واپس آئے تھے، اور انہوں نے جیسے انڈیا پاکستان میں بھی یہی تھا، ہندوستان میں اس زمانے میں 1920 میں بہت سارے لوگ، محمد علی جناح مثلا، محمد اقبال، یہ اس طرح ہندو رہنما جو تھے وہ بہت سارے انگلینڈ گئے تھے پڑھنے کے لیے، تو اس زمانے میں ایران میں جو تھے بہت سارے انٹلیکچوئلز، نوجوان حضرات، وہ کہاں گئے تھے؟ فرانس اور جرمنی جا کے تعلیم حاصل کی تھی، دنیائی تعلیم، اور واپس آ کے وہ انہوں نے ایران میں اخبارات شروع کیے تھے، جریدے، میگزین شروع کیے تھے، تو ان سے لوگوں میں وہ انہوں نے جمہوری افکار کو
کہ ایران میں انتخابات ہونی چاہیے، جمہوریت ہونی چاہیے، دنیا آگے بڑھ چکا ہے، ہم پیچھے رہ گئے ہیں. تو یہ افکار بہت زیادہ رائج تھا اس زمانے میں، اس کی ڈیمانڈ بہت تھی. مزے کی بات یہ ہے کہ قاجار کے بعد دربار میں یہ شخص رضا خان، ابھی یہ بات میں آپ کو ایک جملے معترضہ کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یہ تو پہلے سپہ سالار تھا، سالار اعلیٰ تھا، پھر یہ وزیر اعظم بن گیا، اور اس کے بعد اس نے اس بادشاہ کو ہٹایا کیونکہ بادشاہ کو لوگ نہیں مانتے تھے. تو لوگوں کے ساتھ یہ مل کے اس نے خود نعرہ لگانا شروع کر دیا کہ ہم یہاں پہ کیا چاہتے ہیں، جمہوریت چاہتے ہیں، پریزیڈنسی ہو ایران میں، جمہوری نظام ہو، انتخابات ہو. لیکن کس نے اس کو منع کر دیا؟ کس نے منع کر دیا؟ یہ قم آئے یہ علماء کے ساتھ، کیونکہ علماء کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے، بہت دوستی تھی شیخ عبد الکریم حائری سے. شیخ عبد الکریم حائری اور مرزا حسین نائینی جو نجف اشرف میں اس وقت آخوند خراسانی کے وارث تھے اور بہت بڑے عالم دین تھے، اور سید ابو الحسن اصفہانی، یہ تین. سید ابو الحسن اصفہانی اور مرزا حسین نائینی اس زمانے میں عراق سے ناراضگی کے طور پر، عراقی حکومت سے ناراضگی کے طور پر وہ قم میں آ کے وہ جلاوطن ہو گئے تھے کہ ہم عراق میں نہیں رہنا چاہتے. تو وہ بھی قم میں تھے اس زمانے میں. تو یہ تین مرجے مل کر سمجھ میں آ رہی نا، تو اس کو بولا کہ تم کیا کرو، نہیں ہمیں بادشاہی چاہیے، آپ بادشاہ بنے. اب جمہوریت کیا ہے؟ یہ تو استعمار کا ایک، مثلا غرب کا ایک مغربی افکار کا نتیجہ ہے. ہمیں نہیں چاہیے، آپ بادشاہ بنے سمجھ. اور وہ اس کے بعد قوم سے ملاقات کر کے بعد اس نے بیان دیا شاہ نے کہ اب جو ہے میں علماء سب کا یہی حکم ہے کہ یہاں پہ ایران میں بادشاہت ہو، ہم جمہوریت نہیں بنا سکتے. اور لوگوں نے اس کی مخالفت کرنی شروع کر دی، جو جمہوری افکار کے حامل لوگ تھے رضا خان کے. تو اس زمانے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، فتویٰ ہے سید ابو الحسن اصفہانی کا، اور میرے خیال میں اس میں اب مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس میں دستخط ان کا بھی ہے، مرزا حسین نائینی کا بھی دستخط ہے، اور اس میں شیخ عبد الکریم حائری کا دستخط بھی ہے کہ رضا خان سے مخالفت کرنا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. دیکھیں کتنے یہ لوگ، دنیا بڑھ جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے. رضا خان سے مخالفت کرنا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے لڑنے کے مترادف ہے، کیونکہ اس زمانے میں اس وقت بادشاہ سے بہت ان کی محبت تھی، دوستی تھی. اور پھر وہ بادشاہ بدل گیا، بعد میں بادشاہ بدل گیا، وہ علماء کے خلاف ہو گیا. وہ شروع میں رضا خان جو تھا بڑا مولوی آدمی تھا، وہ مجلس کراتا تھا، وہ آ کے پورے فوج کو لے کے آتا تھا جلوس میں، محرم کے جلوس میں پورے فوج سے، وہ جو ہے ایرانی فوج سے وہ کیا کرتا تھا، سینہ زنی کراتا تھا، زنجیر زنی کراتا تھا. لیکن بعد میں وہ مخالف بن گیا علماء کا، اور مجلس ماتم کا، اور حجاب کو اس نے منع کر دیا. اس کے باوجود مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود تعلقات اس کے بہت زیادہ خراب نہیں ہوئے تھے مراجع سے. اب یہ ایک تاریخ ہے حوزے کی، جس کو آپ سے چھپایا جا رہا ہے. وہ یہ آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ شروع سے علماء بہت انقلابی تھے، شروع سے علماء ظلم کے خلاف تھے. ایسا نہیں ہے. علماء اکثر یہ علماء کا تاریخ یہ رہا کہ دربار کے ساتھ ان کا رابطہ بہت اچھا رہا ہے. یہ دربار کے سپورٹ کرتے رہے، دربار ان کا سپورٹ کرتا رہا ہے، ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے تاریخ میں. سمجھ میں آ رہی نا؟ اب جو انقلاب ایران کے بعد ایک ورژن آپ کو بتایا جا رہا ہے، ایک دوسرا تاریخ کا ایک نیا انداز آپ کو پیش کیا جا رہا ہے، وہ غلط ہے، وہ جھوٹ ہے. یہ خود خمینی، یہ بادشاہ کا بڑا یہ چہیتا آدمی تھا، یعنی بادشاہت کو یہ چاہتا تھا شروع میں. اس کے بیانات موجود ہیں، اس کا بڑا تاریخ ہے. یہ بعد میں بادشاہت کے خلاف ہو گیا. سمجھ میں آ رہی نا؟ بعد میں جب اس کو خود اپنا شہوت پڑ گیا قدرت کی، اس کو اب ہوس ہو گیا حکومت کی، تو بعد میں یہ اس کے خلاف ہو گیا. یہ شروع میں یہ ایسا نہیں تھا کہ یہ انقلابی ہو. اس کی بہت لمبی تاریخ ہے. یہ ایک ایسا تاریخ ہے علماء کا اور حوزے کا، جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ سے چھپایا جا رہا ہے. بہرحال وہ میرا موضوع نہیں ہے. یہ تو میں نے جملے معترضہ کے طور پہ عرض کیا کہ شیخ عبد الکریم حائری کہا جاتا ہے کہ مؤسس حوزہ علمیہ ہے. یہ اس سے پہلے قم میں حوزہ موجود تھا، لیکن ان کے آنے کی وجہ سے حوزے میں بہت رونق پڑ گئی، کیونکہ یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے. تو یہ ان کی کتاب درر الفوائد، یہ شیخ عبد الکریم حائری رحمہ اللہ کی کتاب ہے. الجزء الاول والثانی مؤسسۃ النشر الاسلامی. اچھا، یہاں پر یہ قم مقدسہ میں چھپی ہوئی کتاب ہے. یہاں پہ صفحہ نمبر 702 فی منات صحت عمل المقلد و جواز التقلید له.
کہ تقلید کی کیا دلیل ہے. دلیل تقلید بیان کرتے ہوئے شیخ عبد الکریم حائری یہ لکھتا ہے، ملاحظہ فرمائیے. ثم الدليل على التقليد عند العامي لا يمكن أن يكون تعبديا من كتاب وسنة وإجماع لعدم قدرته على الاستفادة منه لا اجتهادا كما هو الفرض ولا تقليدان، لأن التقليد في نفس مسألة التقليد إما دور أو تسلسل فلا بد أن يكون دليله الارتكاز. کہتے ہیں کہ ہم عوام کے لیے، عام شخص کے لیے دلیل تقلید کیا پیش کریں. کہتے ہیں دلیل تقلید ممکن نہیں ہے کہ کتاب میں سے قرآنی آیت ہو یا سنت ہو حدیث میں سے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کو سمجھ نہیں آتی، وہ مجتہد نہیں ہے. اگر اس کو قرآن اور حدیث کی دلیل سمجھ آتی ہو تو وہ پھر وہ تو تقلیدی باطل ہے، پر وہ تقلید کرنے کی کیا ضرورت ہے اس کو. تو فرض ہی یہی ہمارا کہ شخص عامی ہے اور وہ اس کے لیے وہ حدیث نہیں سمجھ سکتا. اس لیے کہ حدیث نہیں سمجھ سکتا، اس لیے اس کے لیے ہم دلیل تقلید حدیث کے طور پر پیش کر سکتے ہیں. دیکھیں کتنی بے وقوفی ہے، کتنی حماقت ہے کہ آپ ٹھیک ہے ایک شخص ان پڑھ ہے، نادان ہے، نادان تو نہیں کہہ سکتے، ان پڑھ ہے، نہیں پڑھ سکتا، وہ حدیث کی کتاب پڑھ بھی سکے تو اس کو سمجھنے میں مشکل، تو کیا اس کے لیے بیان نہیں ہو سکتا دلیل تقلید کے؟ دیکھو یہاں پر امام صادق علیہ السلام، مگر اگر ہمارے پاس ایسا حدیث ہوتا کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تقلید کرو اور تقلید ایسے شخص سے کرو، تقلید کے یہ شرائط ہیں، مرجع میں یہ شرائط ہونی چاہیے، یہ تقلید کرو. جیسے حدیث میں نماز کے متعلق ہمارے پاس حدیث ہے، وضو کے متعلق ہمارے پاس حدیث ہے، نکاح طلاق کے متعلق ہمارے پاس حدیث ہے. اگر تقلید کے متعلق تو کوئی حدیث ہے ہی نہیں، اگر ہوتا ایسا حدیث تو کیوں سمجھ نہیں آتا؟ لیکن یہ لوگ ایک پیش فرض ہے ان کے پاس، ایک عقیدہ ہے کہ عام شخص وہ حدیث نہیں سمجھ سکتا، اس لیے قرآن سے یا سنت سے ان کو آپ حدیث نہیں پیش سکتے. تو اس کا دلیل کیا ہونا چاہیے؟ ارتکاز عقلی، وہ ریشنل عقلی دلیل کہ عوام جو ہے علماء کی عالم کا جاہل کا عالم کی طرف رجوع کرنا، یہ ایک فطری مسئلہ ہے جس کی جواب ہم دے چکے ہیں. اچھا، اسی طرح آخوند خراسانی کتاب کفایت الاصول میں یہی اس بات کو دہراتے ہیں. کفایت الاصول یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، فصل فی التقلید صفحہ 472 میں. بلے ثم إنه لا يذهب عليك أن جواز التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم يكون بديهيا جبليا فطريا لا يحتاج إلى دليل، وإلا لزم سد باب العلم به على العامي مطلقا غالبا لعجزه عن معرفة ما دل عليه كتابا وسنة. کہتا ہے کہ تقلید کی جو دلیل ہے وہ کیا ہے؟ عقلی دلیل ہے، اصلی ہمارا دلیل. اور اگر ہمارے پاس عقلی دلیل نہ ہوتا کہ عالم کا، معاف کیجیے گا، جاہل کا عالم کی طرف رجوع کرنا ایک عقلی مسئلہ ہے، ایک فطری مسئلہ ہے، ایک واضح مسئلہ ہے. اگر یہ ایسی بات نہ ہوتی اور ہمیں حدیث کی ضرورت ہوتی تو پھر ہم عوام کے لیے کبھی تقلید کو ثابت نہیں کر سکتے. کیونکہ عوام کو حدیث کو سمجھ ہی نہیں سکتے. عوام حدیث فرض یہی ہے کہ وہ عامی ہے، وہ حدیث کو سمجھ ہی نہیں سکتے. جب سمجھ ہی نہیں سکتے، اگر 10 حدیث بھی ہوتا تقلید کے متعلق، اس کا کوئی فائدہ نہ ہوتا. کیوں؟ وہ نہیں سمجھ سکتا. اس لیے خدا کا شکر ہے کہ ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ عقلی دلیل ہے تقلید کے لیے. اور عقلی دلیل سب کو سمجھ آ جاتا ہے. تو ان کے پاس یہ پیش فرض ہے میرے عزیزوں، کس چیز کا؟ کہ عام لوگوں کو حدیث نہیں سمجھ آ سکتا. یہاں پہ میں آپ کو بات آپ کو بتا کے چلوں کہ حدیث کو سمجھنے کے لیے میرے عزیز ایک دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، اس کی سمجھ، اس کی پہچان، اس کے متعلق ہم آگے جا کر بات کریں گے. وہ ہم اس مسئلے کو نہیں بھول چکے ہیں کہ کیا ایک حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، قابل اعتبار ہے یا غیر قابل اعتبار ہے. یہ عامی کے لیے، عام شخص کے لیے ممکن ہے یہ جاننا یا ممکن نہیں ہے عام شخص کے لیے. یہ اگلے درس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آئے گا. تو ابھی اگر آپ کے ذہن میں یہ مسئلہ ہے تو اس کو رکھیے اگلے درس کے لیے یا اس سے اگلے والے درس کے لیے. ابھی فی الحال ہمارا بحث کیا ہے کہ حدیث کی متن کی سمجھ. کہ امام علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا ہے، کیا عام آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے یا سمجھ نہیں سکتا؟ میرے عزیزوں، عام آدمی جو ہے وہ مختلف جو غیر مجتہد آدمی ہے. عام آدمی سے مراد کیا ہے؟ جو مجتہد نہیں ہے. یہ اس کے مختلف پڑھنے لکھنے کے اس کے مختلف لیولز ہوتے ہیں. ایک آدمی ہوتا ہے جو مجتہد نہیں ہوتا لیکن وہ پڑھ سکتا ہے، بہت کچھ پڑھ سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ وہ عربی بھی پڑھ سکتا ہے مثلا،
وہ اس کو عربی کے ایک اخبار دیں وہ پڑھ لے گا، یا عربی کی کتاب دے کے پڑھ لے گا، وہ سمجھ جائے گا۔ ایک ایسا شخص ہے، ایک ایسا شخص ہے جو اس کو عربی نہیں آتی مثلا، لیکن وہ اردو اس کو دے دیں، اردو پڑھ لیتا ہے، اچھی طرح پڑھ لیتا ہے، اردو کی کوئی سی بھی مشکل کتاب ہو اس کو دے دیں، وہ اس کو پڑھ لے گا، میر انیس کے اشعار ہوں مثلا ہو، یا فرض کریں جو پرانا اردو ہے، مشکل کلاسیکل اردو ہے، وہ مشکل وہ بھی ہو وہ پڑھ لیتا ہے۔ ایک آدمی بھی اس سے کم تر ہے، اس کو عام اردو جو اخبار والے اردو ہیں، ناولز ہیں، اس کو دے دیں، وہ پڑھ لے گا، لیکن اس کو اگر مشکل اردو دے دیں وہ اس کے لیے پڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک آدمی ہوتا ہے جس کو دینی مطالب پڑھنے کی وہ اس کی عادت ہے، دینی مطالب پڑھنے کی اس کا تجربہ ہے، تو وہ دینی کتاب اس کو دے دیں تو وہ آسانی سے پڑھ لیتا ہے، وہ سمجھ لیتا ہے۔ وہ مثلا تاریخ کی کتاب ہو دین کے متعلق، یا عقیدے کا کتاب ہو، وہ مجتہد نہیں ہے، حوزہ بھی نہیں گیا ہے، لیکن اس کا مطالعہ ہے، علماء کے ساتھ بیٹھا ہے، علماء کے کتب پڑھ چکا ہے، وہ اس کو اگر دے دیں وہ پڑھ لیتا ہے، وہ سمجھ لیتا ہے۔ حدیث کا ترجمے کی کتاب ہو وہ دے دیں، وہ پڑھ لیتا ہے، وہ سمجھ لیتا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یعنی اس کو اگر کہیں مطلب کوئی نادران کوئی مطلب سمجھ نہ آئے تو وہ نادر بات ہوتا ہے، وَإِلَّا اس کو اغلب بات سمجھ آ جاتا ہے۔ ایک ایسا شخص بھی ہوتا ہے کہ اس کو اس بات کا تجربہ نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ مثلا ہائی اسکول گیا ہے، کالج گیا ہے، اس کو اگر آپ اخبار دے دیں تو پڑھ لے گا، وہ اس کو ناول دے دیں وہ پڑھ لے گا، اس کو اگر کوئی سیاسی کارنامے کی کتاب دے دیں وہ پڑھ لے گا، لیکن وہ اس کو زیادہ علمی مثلا مذہبی اصطلاحات کا علم نہیں ہے۔ اس کو اگر آپ ایک مثلا دینی کتاب دے دیں تو بہت سارے اس میں کلمات ہوں گے، وہ بہت سارے اصطلاحات ہوں گے، اس کو سمجھ نہیں آئے گا۔ اس کو توضیح المسائل دے دیں اردو زبان میں، وہ پڑھ لے گا، بہت سارے مثلا یہاں پہ لکھا احتیاط واجب یہ ہے، اس کو نہیں پتہ چلے گا احتیاط واجب کیا ہے، تو وہ اس کے لیے پڑھنا اس میں دشواری ہوگی۔ ایک دفعہ ایک ایسا بھی آدمی ہوتا ہے اردو زبان والے کہ اس کو کوئی اردو ہی پڑھنا نہیں آتا، اردو ہی پڑھنا نہیں آتا، سمجھ میں آ رہی نا؟ اس کو اردو کی کتاب دے دیں، بچوں والی کتاب بھی دے دیں تو وہ نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ وہ ان پڑھ آدمی ہے۔ پاکستان میں شرح پڑھنے کی شرح کیا ہے؟ مثلا شاید 70-80% جو ان پڑھ لوگ ہیں، بہت سارے ان پڑھ لوگ ہیں جو نہیں پڑھ سکتے، وہ کوئی ان کو وہ ایک عنوان کتاب کا عنوان بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اور بہت سارے لوگ آپ کے انڈیا پاکستان میں ایسے بھی ہوں گے جن کو اردو بھی نہیں آتی، وہ اردو بھی نہیں آتی ان کو، ہندوستان میں جائیں وہ مثلا وہ گجرات کا رہنے والا ہے آدمی، یا مثلا وہ فرض کریں کہ جنوب ہند کا رہنے والا ہے، میسور وغیرہ، وہ میسور کا مجھے نہیں معلوم، بہرحال وہ جنوب میں جہاں پہ اردو نہیں بولتے، کلکتہ وغیرہ میں جو بنگالی بولتے ہیں وہ اردو بھی نہیں آتی ان کو۔ بہرحال کیا ان لوگوں کو حدیث سمجھ آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی۔ دیکھیں میرے عزیزوں، ایک نکتہ ہے، میں نے سابقاً آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ علماء کا فتویٰ جو ہے وہ احادیث سے زیادہ مشکل ہے۔ اگر فتویٰ ان کو سمجھ آ سکتا ہے، اور آپ علماء، آپ مجتہدین حضرات یہی فرماتے ہیں کہ فتویٰ سمجھنے کے علاوہ عامی کے لیے کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ عامی کو تو یا تو مجتہد بننا ہوگا یا احتیاط کرنا ہوگا، یہ دو اس کے لیے ممکن نہیں ہے، لذا اس کے لیے ایک ہی طریقہ کار ہے کہ وہ تقلید کرے۔ وہ تقلید کیسے کرے گا؟ تو اس کو سیکھنا پڑے گا، اس کو سمجھنا پڑے گا۔ وہ اس کو اگر عامی ایسا شخص ہے جو اس کو اردو نہیں آتی، جس کو پنجابی آتی ہے، صرف سرائکی آتی ہے، وہ جس کو صرف اور صرف گجراتی آتی ہے، سمجھ میں آ رہی نا، یا بنگالی آتی، اس کے پاس کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے، اس کو اپنے مرجع کے وہ مسائل، وہ فتاوی جو اس کے زندگی میں لاگو ہیں، جس سے وہ مبتلا رہتا ہے، وہ سیکھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اگر وہ شیعہ ہے، جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے، خدا کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو اس کے علاوہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ تو ایسا شخص کیا کرتا ہے میرے عزیز؟ ایسا شخص کیا کرتا ہے؟ تو وہ یہی کرتا ہے، مثلا ایک شخص بنگالی ہے، اردو نہیں آتی، تو وہ اس کو مثلا بنگالی زبان میں کوئی توضیح المسائل دے گا، کوئی جو مقامی عالم ہوگا، توضیح المسائل نہیں سمجھ آئے گا، بنگالی بھی نہیں پڑھ سکتا، تو اس کو بنگال والا عالم بنگالی ہی زبان میں سمجھا دے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے۔ مجتہدین کے طریقہ کار کے مطابق اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے، اور سلوشن اور ہے ہی نہیں۔ وہاں پہ اس کے شہر میں جو طالب علم ہوگا، جو مولوی ہوگا، جو حوزہ پڑھ کے گیا ہے، کلکتے میں آیا ہے، مثلا قم سے پڑھ کے آیا ہے، اس کو بنگالی زبان میں، یا مثلا وہ کراٹکا کیا بولتے ہیں زبان ہوتا ہے جنوبی ہند میں جو بہت مشہور زبان ہے، وہ اسی زبان میں اس کو سمجھا دے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار، کیونکہ وہ بنگالی بھی نہیں پڑھ سکتا، سمجھ میں آ رہی نا؟
اب اردو زبان کے متعلق بات کرتے ہیں. ایک شخص ہے جو اردو نہیں پڑھ سکتا، مقلد ہوتے ہوئے اس کے لیے کیا چارہ کار ہے؟ وہ مرجع کون ہے؟ اس کا مرجع عراق میں رہتا ہے یا قم میں رہتا ہے. اس کا فتویٰ کس زبان میں؟ عربی میں ہے. وہ عام آدمی گجراتی پڑھتا ہے، وہ اس کو تو عربی تو آتی نہیں، وہ کس زبان میں اس کو کیسے سیکھنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ یا تو اس کو توضیح المسائل دے دو گجراتی زبان میں یا سرائکی زبان میں، اگر پڑھ سکتا ہے عمل کرے، اگر نہیں پڑھ سکتا عمل کرے، تو اس کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ ایسا عالم ڈھونڈ لے، ایسا عالم کی تلاش کرے کہ وہ عالم اس کے مادری زبان میں جس کو وہ سمجھ آتا ہے تو عام زبان میں آسان کر کے اس کو سمجھائے کہ مرجع کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر 3 رکعتوں اور 4 رکعتوں کے درمیان تمہیں شک پیدا ہو جائے تو یہ کرو مثلا. تو مثلا 1 رکعت نماز ہے، احتیاط پڑھو مثلا، یا وضو کا طریقہ کار یہ ہے. وہ اس کو اپنی مادری زبان میں اس کو سمجھاتا ہے، اس کو سمجھ نہ آ جائے تو دوبارہ بتاتا ہے، پھر سمجھ نہ آئے تیسری دفعہ بتاتا ہے. تو اس طرح اس کو سمجھا دیتا ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ تو یہاں پر کوئی نہیں کہتا کہ مرجع نہیں سمجھ سکتا. معاف کیجیے، مرجع کا کلام عوام کے لیے ناممکن ہے سمجھنا. کوئی نہیں، آپ بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے سمجھنے سے کوئی چارہ ہی نہیں ہے، آپ کو سمجھنا ہوگا. اب آپ ایک توضیح المسائل مل گیا. فرض کریں اغلب لوگ جو ہیں اردو زبان والے اردو پڑھ لیتے ہیں، ان کو توضیح المسائل مل گیا. توضیح المسائل اب پڑھتے ہیں، آپ کو کچھ سمجھ آ جاتا ہے. کہیں سمجھ بھی نہ آ جائے تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ مولوی کے پاس جاتے ہیں کہ مولوی صاحب یہاں پہ یہ فقرہ میرے مرجع کا ہے، یہ سمجھ نہیں آیا، آپ ذرا تشریح کریں. وہ توضیح دے گا، آپ کو تشریح کرے گا کہ بھائی اس مرجع یہ فرماتے ہیں. تو پھر آپ عمل کرتے ہیں. صحیح ہے، بات ہے کہ نہیں؟ صحیح. اس میں کوئی اشکال ہے؟ کوئی اشکال نہیں ہے. وہ مراجع آپ کو کہیں گے اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں، یہی کریں آپ. کیونکہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ قم جائیں وہاں پہ علامہ بنیں، مجتہد بنیں، فارسی عربی زبان سیکھیں، یا نجف جائیں عربی زبان سیکھیں تاکہ مجتہد کا فتویٰ عربی زبان میں پڑھیں. وہ کہ نہیں کہیں گے، کیونکہ اصل بات ہوتا ہے کہ مجتہد فتوے پہ عمل کریں، مجتہد کے فتوے کا جو مفہوم ہے اس پہ عمل کریں. کوئی ضروری نہیں کہ وہ عربی زبان میں ہی آپ سمجھ کے عمل کریں. تو میرے عزیزو، احادیث اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام جو مجتہد کے فتاووں سے آسان تر ہے، اور اس کی میں آپ کو شہادت دکھاتا ہوں علماء کی. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے موسوعۃ الشہید الثانی، ان کے رسائل. شہید ثانی رحمہ اللہ مجتہدین میں بہت بلند پایا مجتہد تھے، خدا ان کی رحمت فرمائے. ہم مجتہدین حضرات کے اجتہاد کے مخالف ہیں، مرجعیت کے مخالف ہیں. اس مسئلے میں ان کو خطا کار سمجھتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو شیعہ نہیں سمجھتے، ہم ان کو لعنت کے مستحق سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ان کا طریقہ کار خطا ہے، باطل ہے، ان کو غلط فہمی وہم ہے جو یہ جماعت عمریہ کا طریقہ کار انہوں نے اپنایا ہوا ہے. لیکن وہ اس کے علاوہ دوسرے مسائل میں، عقیدے میں، دوسرے میں اگر وہ عقیدے میں باطل نہیں ہے، وہ امامت کے منکر نہیں ہے، تو پھر وہ تو ہمارے بھائی ہیں. یہ شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ، خدا ان کو رحمت کرے، بہت بڑے شیعہ عالم دین تھے اور مجتہدین میں ان کا شمار ہے. اب اجتہاد ان کا خطا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے استغفار نہیں کرتے. یہ ان کے کتاب ہے، ان کے موسوعے کی الرسائل کی 3 جلد ہے. ملاحظہ فرمائیے کہ یہاں پہ الاقتصاد والارشاد الى طریق الاجتہاد، یہاں پہ ان کا ایک رسالہ ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 90 میں، یہاں پہ صفحہ نمبر 90 میں ان کا وَعْلَمْ، جان لو، اچھی طرح سمجھ لو، ان فهم فتاوى العلماء من عباراتهم اصعب من فهمها من الكتاب والسنہ. فرماتے ہیں کہ یہ جان لو کہ عبارات علماء کا سمجھنا زیادہ مشکل ہے کتاب اور سنت کو سمجھنے سے. یہ واضح بات ہے. جو شخص حدیث کو پڑھے اور اس کے بعد جا کے مثلا فتاوی علماء پڑھے، متن عروۃ الوثقا، علماء کا فتاوی کس زبان میں؟ عربی زبان میں ہوتی ہے. آپ اردو زبان میں جو رسالہ عملیہ ہے، اردو زبان میں آپ کے پاس فرض کریں سوال و جواب کی ایک کتاب ہے کہ مرجع سے استفتاء کیا گیا ہے، مرجع نے فتوی کے جواب دیا، اس کتاب کو اردو میں ترجمہ کیا گیا. آپ اس کا قیاس کرتے ہیں کس سے؟ عربی زبان والی من لا يحضره الفقیہ سے. اس کا آپ قیاس کرتے ہیں عربی زبان میں جو لکھا گیا ہے کتاب فروع الکافی. تو یہ غلط قیاس ہے. آپ اگر واقعا قیاس کرنا چاہتے ہیں متن عروۃ الوثقا کو، اس کا قیاس کریں من لا يحضره الفقیہ ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کون سا زیادہ مشکل ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟
اور یہ مان بھی لیں کہ کلام امام علیہ السلام زیادہ مشکل ہے، مان بھی لیں، تسلیم بھی کریں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ حجت ہے، یہ اس کا کلام اگر سمجھنا مشکل بھی ہو، ناممکن نہیں ہے، یہ حجت ہے. ایک دوسرا کلام آسان ہے، فرض بھی کریں آسان ہے، وہ آسان ہے، وہ فرض بھی کریں آسان ہے، تو وہ آسانی جو چیز حجت نہیں ہے اس کو حجت نہیں بناتا. ایک چیز مثلا فرض کریں کہ پاکستان کے کسی عالم کا نام مجھے بتائیں، طاہر القادری کا کتاب فرض کریں آسان ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ڈاکٹر اسرار احمد، اس کا کتاب آسان ہے، وہ آسان ہونا نہیں اس کو حق نہیں بناتا کہ ہم اس کی اتباع کریں. سمجھ میں آ رہی نا؟ وہ مجتہد کا کلام آسان بھی ہو، فرض بھی کریں آسان، پھر وہ اس کو حجت نہیں بناتا. حجت کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ کتاب و سنت آسان ہے. آپ حدیث کے ترجمے کا مقایسہ کریں توضیح المسائل کے ترجمے سے، یہ زیادہ آسان ہے. لذا یہ ادعا کرنا کہ حدیث کو سمجھنا عوام کے لیے ناممکن ہے، یہ ایک کھلا جھوٹ ہے، ایک بہتان ہے، ایک تہمت ہے، اور اسی تہمت اور بہتان کے اساس پر تقلید آپ سے کرایا جا رہا ہے، اور مرجعیت اسی جھوٹ پر قائم ہے، اسی کذب پر قائم ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ کہہ رہے ہیں کہ اس کے کئی دلائل ہیں، ان دلائل میں سے کچھ دلائل آپ یاد رکھیے. اکثر الاحادیث جواب والسؤال قرینۃ قویۃ علی فہم المراد. اکثر ہمارے جو احادیث ہیں حلال و حرام کے مسائل پر بالخصوص، وہ سوال و جواب ہیں، اور ایک ڈائلاگ کس شکل میں. اور ڈائلاگ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ڈائلاگ جو ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ ایسا مشکل الفاظ استفادہ کرے کہ کسی کو سمجھ نہ آئے. جو عام آدمی کو سمجھ آ سکتا ہے اسی الفاظ کا استفادہ کیا ہے. اور یہ سوال جو ہے قرینہ ہوتا ہے جواب کو سمجھنے کے لیے، اور جواب میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو سوال کے مراد کا تعین کرتی ہیں کہ کس مسئلے پر سوال کیا گیا ہے. یہ ایک دلیل. الآیات والاحادیث الاحکامیہ کلها مفسرۃ مبینہ. فرماتے ہیں کہ احادیث اور آیات احکام، ان کے متعلق بہت سارے کتاب لکھے گئے ہیں، شروح لکھے گئے ہیں. علماء کے کتب فتویٰ جو ان کے شروح نہیں ہے. اب ہمارے زمانے میں ایسا نہیں ہے. ہمارے زمانے میں جو ہیں علماء کے جو فتاویٰ ہیں ان کے مثلا عام زبان میں ترجمہ کیا جاتا ہے، اس کی توضیح دی جاتی ہے. ہر گلی محلے میں مدر مولوی بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی تدریس کرتے ہیں، کلاس رکھتے ہیں، احکام کی کلاس رکھتے ہیں نا. اگر آپ کی بدقسمتی کبھی ہو اس احکام کی کلاس میں جائیں بھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پہ آپ کو خوب نیند آ جاتی ہے، کیونکہ وہ بات ایسی کرتے ہیں، ان کے فتوے اتنے پیچیدہ ہوتے ہیں کہ وہ جن کو بھی یاد نہیں رہتا. وہ ایسے مشکل مسئلہ، ایسا کرو تو ایسا حکم ہے، ایسا کرو تو ایسا حکم ہے. حدیث ایسا نہیں ہے، حدیث آسان ہے سمجھنا. سمجھ میں آئی نا؟ لیکن بخلاف عبارات الفقهاء فإن كثيرا ما يكون المفاد ضد المراد. یہ علماء فقہا کا کلام ایسا نہیں ہے. فقہا کا کلام میں بہت ایسا ہوتا ہے کہ مفاد ضد مراد ہوتا ہے. مفاد ضد مراد ہوتا ہے. کیا مطلب؟ عالم کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، اس سے آپ جو سمجھتے ہیں اس کا بالکل مخالف مطلب. اس کے لکھنے کا انداز، فتوے کے لکھنے کا انداز یہی ہوتا ہے کہ یہ مختصر لکھتے ہیں، مشکل لکھتے ہیں، اصطلاحی زبان میں لکھتے ہیں، فقہی زبان میں لکھتے ہیں، عام آدمی کو سمجھ نہیں آتا. سمجھ میں آ رہی نا؟ مرحوم شہید ثانی فرماتے ہیں وَهَذَا لَا يَخْفَى عَلَى مَنْ لَهُ أَدْنَى مُعَانَسَةٍ بِالْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ مِنَ التَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ. فرماتے ہیں کہ کسی شخص کو ادنا بھی انس ہو، ادنا بھی آشنائی ہو قرآن سے، تفسیر سے، حدیث سے اور فقہ سے، کلام علماء سے، اس کے لیے بات واضح ہوتا ہے اس کے لیے کہ حدیث شریف زیادہ آسان ہے عبارات علماء سے. اچھا، پھر فرماتا ہے فعلى هذا احد الامرین لازم. اب جب ہم نے ثابت کیا، خوب یاد رکھیے یہ جملے گولڈن ہیں، سونے کے جملے ہیں. فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ثابت کیا کہ کلام امام علیہ السلام کا فہم سمجھنا حدیث کے سمجھنے سے، کلام امام علیہ السلام کا سمجھنا علماء کے کلام سمجھنے سے زیادہ آسان ہے، تو اس کے دو نتیجے ہیں. اس بات کے کیا دو نتیجے ہیں؟ الحکم باجتہاد كل من روى فتوى العلماء من مطالعة كتبهم وعباراتهم العربية. کہ جو شخص آپ کے پاس آتا ہے، مثلا آپ کے محلے میں ایک مولوی ہے، وہ عروۃ الوثقا پڑھ کر، مرجع کا کتاب کیا ہے؟ مرجع کا کتاب ہے عربی زبان میں، عربی زبان میں مرجع نے فتوے دیے ہیں،
ٹھیک ہے نا، وہ پڑھ کر آپ کو وہ احکام سناتا ہے. مرجع یہ فرماتا ہے اس طرح وضو لے لو، مرجع یہ فرماتا ہے شکیات میں سجدہ سہو کا یہ طریقہ کار ہے، مثلا جو ان کے فتوے ہوتے ہیں وہ آپ کو عربی سے آپ کو سمجھاتا ہے. تو یہاں پر کیونکہ وہ عربی پڑھتا ہے، عربی سمجھتا ہے، اس کا اردو زبان میں بنگالی زبان میں ترجمہ کر کے آپ کو شرح دیتا ہے، تو تم بولو کہ وہ مجتہد ہے. جو بھی شخص عالم کی عبارات پڑھے اس کو سمجھے، وہ کہہ دو کہ وہ مجتہد ہے. ایسا کوئی کہتا؟ کوئی نہیں کہتا. جو شرائع الاسلام پڑھ سمجھ لیتا ہے یا عروۃ الوثقا پڑھ کے سمجھ لیتا ہے وہ مجتہد نہیں ہوتا. کسی بھی شخص کے نزدیک وہ مجتہد نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی نا؟ وَإِمَّا عَدَمُ صِحَّةِ روایتیں، یا تو یہ کہہ دو کہ وہ اس کو سمجھ نہیں آتی، یہ بھی جھوٹ ہے. یہ بھی کہہ دو کہ جھوٹ ہے. معاف کیجیے گا، اس کا یہ فقہ کا مطلب ہے وَإِمَّا عَدَمُ صِحَّةِ روایتِهِمْ، یا تو یہ کہ اگر اس کے لیے مجتہد ہونا ضروری نہیں ہے کہ میں مثلا فرض کریں میں بنگال میں ایک طالب علم ہوں، لوگوں کو عربی زبان میں جو رسالہ عملیہ ہے اس کے روح سے احکام سکھاتا ہوں. اب میں شرائع الاسلام کو میں سمجھتا ہوں یا عروۃ الوثقا کو سمجھتا ہوں، اس کی روح سے احکام سناتا ہوں، سمجھاتا ہوں، تو میں مجتہد نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا؟ اگر میں مجتہد نہیں ہوں تو اسی طرح جب میں آپ کے لیے آ کر اس سے زیادہ آسان کیا ہے؟ حدیث کی کتاب ہے. حدیث کی کتاب آپ کو سناؤں، حدیث کی کتاب آپ کو سناؤں، اس سے زیادہ یہ تو آسان ہے. تو اس کے لیے مجھے اجتہاد کی کیوں ضرورت ہو؟ اس کے لیے مجھے پی ایچ ڈی کی کیوں ضرورت ہو کہ 7 علوم میں میرے پاس پی ایچ ڈی ہو؟ یہ تو اس سے زیادہ آسان ہے. سمجھ میں آ رہی؟ جب ایک کتاب زیادہ مشکل ہے، علماء کے عبارات میں اس کو سمجھتا ہوں، سمجھاتا ہوں، اس کے لیے میں مجتہد لازمی ہونا ضروری نہیں ہے، میں مجتہد نہیں ہوں. تو اس سے ایک زیادہ آسان تر کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے. وہ اگر میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اور آپ سمجھتے ہیں، یا اس کا ترجمہ کرتا ہوں، شرح لکھتا ہوں، آپ اس کو سمجھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، تو اس کے لیے میرا کیا مجتہد ہونا ضروری ہے یا آپ کا مجتہد ہونا ضروری ہے؟ پھر فرماتے ہیں وتبين هذا الدعوى راجع إلى فهمك وإنصافك فافهم وأنصف. مرحوم شہید ثانی فرماتے ہیں یہ میرا جو ادعا ہے، میں نے جملہ کہا ہے، اس کی صحت آپ کے ضمیر میں ہے. کیا یہ صحیح ہے یا غلط میں نے کہہ دیا ہے، یہ اپنے ضمیر میں تم مراجعہ کرو، اپنے عقل میں مراجعہ کرو، اور وہاں پہ تم حکم دے دو کہ میں کیا صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں. کہ ایک زیادہ مشکل کتاب ہے علماء کی عبارات، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کے لیے کوئی اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے. تو اس سے کم تر جو ہے کلام امام علیہ الصلاۃ والسلام. ایک عام شخص جو مجتہد نہیں ہے، اس کے لیے آپ فتوے کی کتاب دے دیں، وہ فتوے کی کتاب پڑھ بھی سکتا ہے، پڑھا بھی سکتا ہے. ایک شخص عربی نہیں جانتا، فتوے کی کتاب اردو میں پڑھ لیتا ہے، وہ پڑھ بھی سکتا ہے، پڑھا بھی سکتا ہے، بچوں کو سکھا بھی سکتا ہے. تو اسی طرح اس سے جو آسان تر کتاب ہے، آسان تر عبارات ہیں، کلام ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام، کیوں وہ عام شخص نہ پڑھ سکے اور عمل کر سکے؟ کیوں وہ عام شخص نہ پڑھ سکے اور یعنی غیر مجتہد پڑھ نہ سکے اور اس کو پڑھا نہ سکے؟ یہ بات ہے مرحوم شہید ثانی کی. ملاحظہ فرمائیے میرے عزیزو کہ ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ ہمارا کلام جو ہے وہ لوگوں کے لیے غیر مفہوم ہوتا ہے، غیر قابل فہم ہوتا ہے. یہ کبھی نہیں فرمایا. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے الاصول من الکافی، الجزء الاول طبع دار الکتب الاسلامیہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 23 میں، کتاب العقل والجہل میں یہاں پہ روایت ہے ہمارے آقا، ہمارے سید، قرآن ناطق بحر حقائق، امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا، انہوں نے کیا فرمایا؟ ما کلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العباد بکنہ عقلہ قط. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی عوام کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ اپنے عقل کے مطابق، اپنے عقل کے معیار کے مطابق انہوں نے بات نہیں کی. جو ان کے عقل میں، ان کے عقل کے عمق میں، ان کے ذہن کے عمق میں جو علوم ہیں، جو اسرار ہیں، اس کے مطابق انہوں نے بات نہیں کی لوگوں سے. اگر اس طرح بات کرتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، وہ تو کسی بشر سے قابل قیاس نہیں. وہ اگر کہتے بھی تو شاید کسی کو سمجھ نہیں آتی. سمجھ میں آ رہی نا؟
تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عقل کے مطابق لوگوں سے بات نہیں فرمائی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا معاشر الانبیاء امرنا، اللہ تعالیٰ نے ہم انبیاء پر واجب کیا ہے، ہم انبیاء پہ حکم فرمایا ہے ان نکلم الناس علی قدر عقولہم، کہ عوام کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ ان کے عقل کے مطابق بات کریں. آپ ایک عمر رسیدہ آدمی، بہت بڑے عالم پروفیسر ہیں، ایک مثلا 7 سال کا بچہ آپ کے سامنے ہے، تو آپ ان بچے کے ساتھ جو بات کریں گے، بچے کے عقل کے مطابق بات کریں گے یا اپنے عقل کے مطابق؟ اپنے عقل کے مطابق بات کریں گے تو بچہ کو سمجھ نہیں آئے گا نا، واضح بات ہے. تو آپ بچے کے عقل کے مطابق بات کریں گے. تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عوام کے ساتھ اپنے عقل کے مطابق بات نہیں کی، اپنے علم کے مطابق بات نہیں کی، عوام کی سطح پر عوام کے عقل کے مطابق بات کیا. یہ واضح بات ہے کہ خداوند متعال نے ان کو بھیجا کس لیے؟ لتبین للناس. خداوند متعال مکرر قرآن میں فرماتا ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو بھیجا ہے لتبین، تبیین کرو، خوب بیان کرو، خوب توضیح دو، خوب تشریح کرو، خوب واضح کرو کہ بیان کرو. تو یہ تو وہ اللہ نے یہ واجب کیا ہے کہ وہ خوب واضح کر کے بیان کریں نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور ایسی بات کریں کہ 99% کو سمجھ ہی نہ آئے، 99% کو سمجھ ہی نہ آئے. اور یہ بات جملہ خوب یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس زمانے میں جو عرب تھے ان کے نبی نہیں ہیں، وہ ہمارے بھی نبی ہیں. ہم 1400 سال کے بعد آنے والوں کے لیے بھی نبی ہیں، اور 2000 سال بعد جو مسلمان آئیں گے ان کے بھی نبی ہیں، اور ان کے بعد 10,000 سال والے نسلیں ان کے لیے بھی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو ان کا جو بیان ہے، ان کا بیان حجت ہے، بیان ہے، توضیح ہے، وہ سب کے لیے قیامت تک ہے. اسی طرح ائمہ اطہار علیہ السلام کا بالخصوص کو ان کو پتہ ہے کہ غیبت ہوگی، اور شیعوں کو اس غیبت میں اپنے امام سے صحبت کا شرف حاصل نہیں ہوگا. تو اس طرح بات کریں کہ کسی کو سمجھ نہ آئے. ان کی بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو 10 PhD لینا ہوگا. یہ کیا بکواس ہے؟ کہیں اس کا اثر کیا قرآن میں ہے، حدیث اہل بیت علیہ السلام میں ہے اس بات کا طرف اشارہ کہ ہمارے بات ایسا مشکل ہے کہ کسی کو سمجھ نہیں آ سکتی؟ یہ ایک بکواس ہے جو علماء آپ کو سناتے جا رہے ہیں. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 67 میں کتاب فضل العلم میں حضرت قرآن ناطق بحر حقائق امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے اذا جاء حدیث عن اولکم و حدیث عن آخرکم بأیہما نأخذ. امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ایک حدیث جو ہے آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو اول ہیں ان سے روایت ہوتی ہے، ایک روایت ہوتی ہے ہمارے زمانے کے امام سے، آخری امام سے، تو کس کی اتباع کریں؟ ان دونوں میں ایک اختلاف ہوتا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے کس کی اتباع کریں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا خذوا به حتى يبلغكم عن الحي فإن بلغكم عن الحي فخذوا به. کہتے ہیں کہ اس آخری پہ عمل کرو تاکہ جو حی امام ہے، زندہ امام ہے، اس کا حدیث سنو، اور جب زندہ امام کا حدیث آپ کو پہنچے تو اس کے حدیث پہ عمل کرو. فخذوا بقوله. ثم قال ابو عبد الله عليه الصلاة والسلام انا والله لا ندخلكم الا فيما يسعكم. پھر امام صادق علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم ہم آپ کو کسی ایسی چیز کے حکم نہیں دیتے جس میں آپ کی طاقت نہ ہو، جس میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. خداوند متعال آپ پہ کسی چیز کو واجب نہیں بناتا مگر اس میں آپ کی طاقت ہو، آپ کی وسع میں ہو. سمجھ ایک ایسی بات خداوند متعال ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کی حکم دے، پر اس کی بات کسی کی سمجھ میں نہ آئے، 7 PhD لینا ہو ان کی بات کو سمجھنے کے لیے. یہ تو ابطال ہے اس حدیث شریف کی، ان آیات کی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. میں مأمور ہوں، خدا نے مجھے امر دیا ہے، حکم دیا ہے کہ میں کس کی اتباع کروں؟ سید الکائنات امیر المؤمنین علیہ السلام کی، امیر المؤمنین علیہ السلام کی اتباع کروں، مجھے حکم دیا. اب امیر المؤمنین علیہ السلام کہتے جا رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی، وہ حدیث موجود ہیں سمجھ ہی نہیں آتی، میں ناممکن ہے میرے لیے سمجھنا. تو خدا نے مجھ پہ ایک ایسی چیز کو واجب کیا ہے جو میرے بس سے باہر ہے. یہ باطل ہے یہ کلام. خدا خود شروع سے کہہ دیتا کہ مجتہدین کے تم اتباع کرو، آیت نازل کر دیتا حدیث ہوتے کہ مجتہدین کی اتباع کرو. کیوں کوئی آیت نہیں ہے؟ کیوں کوئی حدیث نہیں ہے؟ سمجھ میں آ رہی نا؟ تو یہ بات کہ حدیث
کا سمجھنا ناممکن ہے، حدیث کا سمجھنا ناممکن ہے، یہ ایک باطل بات ہے۔ اگر آپ اعتراف کریں، مجتہدین حضرات اعتراف کریں کہ نہیں حدیث کا سمجھنا ممکن ہے عام آدمی کے لیے، جس طرح فتویٰ کا سمجھنا ممکن ہے حدیث کا سمجھنا ممکن ہے، تو پھر ہم سے فتوے کی کیوں اتباع کریں؟ کوئی ضرور فتویٰ کا اتباع کرنا پاگل پن ہے۔ مجتہد کا قول ہے جہنم میں جائے، وہ میرا امام نہیں ہے۔ اگر فتویٰ آپ ہم سے فتوے پہ عمل کیوں کراتے ہیں؟ اسی لیے عمل کراتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کا حدیث کا سمجھنا آپ کے لیے ناممکن ہے، حدیث پہ عمل کرو گے تو برعکس جو حدیث کہہ رہا ہے اس کے برعکس آپ عمل کرو گے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی حدیث کیا ہے، اور اس کا دوسرا آپ کے لیے ایک دوسرا پہاڑ بناتے ہیں، آپ کے لیے ایک دوسرا مانع رکاوٹ یہ کھڑا کر دیتے ہیں کہ حدیث میں جھوٹ بہت ہے، وہ بھی اس کے جواب بھی آئے گا۔ لیکن جہاں تک فہم حدیث کا تعلق ہے، یہ ایک جھوٹی علناً ایک جھوٹا ادعا ہے کہ سمجھ نہیں آ سکتا۔ سمجھ توضیح دو گے، شرح کرو گے تو سمجھ آئے گا، ٹھیک ہے۔ توضیح نہیں دو گے، شرح نہیں کرو گے تو سمجھ نہیں آئے گا، بات صحیح ہے۔ فتوے کا بھی یہی ہے، توضیح دو گے شرح کرو گے تو فتویٰ سمجھ آئے گا، توضیح دو گے شرح نہیں کرو گے تو فتویٰ بھی نہیں سمجھ آئے گا۔ فرق کیا ہے اس میں؟ فرق کوئی بھی نہیں ہے۔ حدیث بلکہ یہ ہے کہ حدیث زیادہ آسان ہے، حدیث کو توضیح دینے میں زیادہ دقت ہوتی ہے، فتوے کو توضیح دینے میں بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، فتوے کو سمجھنا زیادہ مشکل، فرق صرف یہی ہے۔ اگر فتوے کو سمجھنے کے لیے مجتہد ہونا ضروری نہیں ہے تو حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی مجتہد ہونا ضروری نہیں ہے، اس لیے عام آدمی کو حدیث سمجھنا اس کے لیے میسر ہے۔ اور ہمیں طاہرین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم آپ کو اس بات کی دعوت نہیں دیتے جو آپ کو جو آپ کی طاقت سے باہر ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا خذوا بالاحدث، ایک حدیث پہلے امام سے مروی ہے، ایک حدیث آخری امام سے مروی ہے، ان دونوں میں اگر اختلاف ہے تو جو حدیث نیا ہے، جو حدیث زیادہ نیا ہے اس حدیث پہ عمل کرو۔ اچھا، ہمارے ہاں کچھ احادیث ہیں میرے معزز ناظرین کہ ان میں لفظ ہے صعب مستصعب، حدیثنا صعب مستصعب۔ اس بات کو یاد رکھیے کہ مجتہدین حضرات اور مجتہدین کے چاہنے والے جو مبلغین ہیں، منبری حضرات ہیں، وہ ان احادیث کے روح سے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے فرمایا حدیثنا صعب مستصعب، حدیث ہمارا سخت ہے، مستصعب بہت سخت ہے، حدیث ہمارا سخت ہے، بہت سخت ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ حدیث ہمارا مشکل ہے، حدیث ہماری سمجھ نہیں آ سکتی۔ تو اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ الفاظ کا سمجھنا آپ کے لیے مشکل ہے، وہ نہیں ہے۔ صعب مستصعب یعنی اس کا قبول کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، اس کا قبول کرنا، نہیں کہ الفاظ مشکل ہے، اس حدیث ایسے آ جاتی ہے کہ اس کا قبول کرنا آپ کے لیے مشکل ہے۔ مثلا حدیث آپ نے دیکھا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گودی میں لے لیا، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں، بہت بھوکے ہیں، خداوند متعال کے اعجاز کے طور پر حضرت ابو طالب علیہ السلام کے چھاتی سے انہوں نے منہ میں لے لیا، بچہ تو ہر چیز انگوٹھی بھی منہ میں ڈال دیں وہ منہ میں لے لیتا ہے، اس نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو چھاتی کو منہ میں لے لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اعجاز کے طور پر، کرامت کے طور پر سید البطحاء حضرت ابو طالب سلام اللہ علیہ کی چھاتی سے دودھ جاری کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان اقدس کو بچانے کے لیے۔ اب یہ حدیث ہے، اس میں کیا کوئی قبح کی بات ہے؟ نہیں، کوئی قبح نہیں، اس میں کرامت ہے، اعجاز ہے۔ یہ کیا کوئی ناممکن مسئلہ ہے؟ نہیں، ناممکن بھی نہیں ہے۔ اس سے کیا کوئی شرعی عذر لازم آتا ہے؟ نہیں۔ اب آپ کے دل کو نہیں لگتا، آپ کے دل کو نہیں لگتا نا، حدیث یہ ہے صعب مستصعب، یہی ہے، حدیث دل کو نہیں لگا آپ کے دل میں، آپ کے ذہن میں کیسے ہو سکتا ہے ایک مرد کے چھاتی؟ یہ اس میں ایک عیب نہیں ہے، بلکہ یہ اعجاز و کرامت ہے۔ جماعت عمریہ کے کئی ایک ہیں صوفی حضرات ہیں، ان کے متعلق کرامات میں ہی نقل کیا گیا ہے کہ کسی بچے کو جان کے بچانے کے لیے ان کی چھاتی سے دودھ نکل گیا۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ اور عمری حضرات بھی آپ کو تانے دیتے ہیں کہ دیکھیں آپ کی کتب میں ایسی حدیث ہے، تو وہ آپ کے دل کو نہیں لگتا، آپ کے دل کو نہیں لگتا۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ تو یہ حدیثنا صعب مستصعب کا مطلب یہ ہے، یا مثلا ایسے احادیث آپ کو مل جاتی ہیں کہ ان میں فضائل ایسے ہوتی ہیں کہ عام شخص کے سمجھ میں سے باہر ہے، یا مثلا کوئی حدیث آپ کو مل گیا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین جو ہے وہ مچھلی کے اوپر ہے، یہ مچھلی کے اوپر ہے زمین، زمین جو کرۂ خاکی ہے، پلانٹ ہے زمین کا، یہ مچھلی کے اوپر تو نہیں ہے، دنیا والے جانتے ہیں کہ مچھلی کے اوپر نہیں ہے۔ اتنے وہاں پہ سیٹلائٹس ہیں، انہوں نے تصویر لیا ہے زمین کا، ناسا نے وہاں پہ فضائی سفینے بھیجے ہیں، تو وہاں پہ کوئی مچھلی نہیں ہے، تو یہ آپ کی سمجھ سے باہر ہے۔
سمجھ میں آ رہی ہے اس مچھلی سے کیا مراد ہے؟ دنیا میں ایسے کانسٹلیشن ہوتے تھے جو عرب زبان اس کو حیوانوں کا نام دیتے تھے. مثلا اب بھی ہے دب اکبر، دب اصغر، جو بڑا ریچھ ہے، چھوٹا ریچھ ہے. آسمان میں بڑا ریچھ کیا ہے؟ وہ ستاروں کا ایک مجموعہ ہے. بڑا ریچھ ستاروں کا ایک مجموعہ ہے. چھوٹا ریچھ ہے وہ ستاروں کا مجموعہ ہے. یا مثلا اسکورپین ہے، عقرب کیا ہے؟ ستاروں کا ایک مجموعہ ہے. جد یہ ہے، جد یعنی کیا بولتے ہیں اس کو اردو زبان میں؟ بیر کا جو بچہ ہوتا ہے، لیم، وہ کیا ہے؟ وہ ایک ستاروں کا مجموعہ ہے. تو عرب زبان لوگ وہ ستاروں کے مجموعات کو حیوانات کا نام دیتے تھے کیونکہ ان کا شکل ملتا جلتا تھا ان سے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہو سکتا ہے مراد یہ ہو کہ ایسا کانسٹلیشن ہے جس کی شکل مچھلی سے ملتی ہے، وہ زمین پہ اس کے کچھ اثرات ہیں، زمین اس کے فوق میں واقع ہوا ہے، آسمان میں مثلا. ہو سکتا ہے یہ مراد ہو، ہمارے سمجھ سے باہر ہے. لیکن تم اس کا رد نہ کرو. حدیث آیا ہے، تمہاری سمجھ سے نہیں آیا، کیونکہ ایک گفتگو ہوا ہے ایک شخص کے درمیان جو معصوم امام علیہ السلام ہے اور اس کے معاصر شخص کے درمیان 1200 سال پہلے، 1300 سال پہلے. ہم اس زمانے میں نہیں تھے. وہاں پہ معصوم نے کیا فرمایا، اس کا مراد کیا تھا، سامنے والے شخص نے کیا سمجھا. ہاں، کیا سامنے والا شخص کیا سمجھا؟ الفاظ تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کا ایسا شرح ہو اس حدیث کے جو قرائن ہو ہمیں نہیں پہنچے ہوں، تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ حدیث باطل ہے، یہ حدیث جھوٹ ہے. تو صعب المستصعب سے مراد یہ نہیں ہے میرے عزیز کہ الفاظ ایسے مشکل ہیں کہ کسی کو سمجھ نہیں آ سکتی. یہ حدیث جو صعب المستصعب ہے، جو بہت مشکل ہے، جن کا سمجھ، یہ سب کے لیے مشکل ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ صرف عوام کے لیے ان کا سمجھنا مشکل نہیں ہے، یہ مجتہدین کے لیے بھی مشکل ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ اگر ایسا حدیث ہو جو ہمارے فہم سے باہر ہے، مثلا ایسا حدیث آیا اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام سے کہ مثلا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کو عرش میں بھی تھے ایک زمانے میں اور زمین پر بھی تھے. فرض کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شب معراج وہاں پر بھی تھے، زمین پہ بھی تھے. اب یہ کیسے ایک شخص ایک حالت میں دو جگہوں پہ ہو سکتا ہے؟ یا مثلا ایک شخص مغرب میں مرتا ہے، ایک شخص مشرق میں مرتا ہے. درست ہے، یہ تو عقائد میں سے، حقہ میں سے حدیث متواتر. جو شخص بھی مرتا ہے وہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کرتا ہے. مومن ہوتا ہے تو امیر المؤمنین علیہ السلام تسلی دیتے ہیں، اس کو حکم کرتے ہیں ملک الموت کو کہ یہ ہمارا شیعہ ہے، اس کی خاطرداری کرو. جنت میں اس کا مقام دکھاتے ہیں کہ اے ہمارا شیعہ، تم اپنے بچوں سے دور ہو رہے ہو، تم اپنے گھر والوں سے دور ہو رہے ہو، وداع کا وقت ہے، تم غصہ نہ کرو، دیکھو تمہارا جگہ کہاں ہے. پردہ ہٹ جاتا ہے. مولا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم سے مومن، مرتا ہوا مومن، جان دیتا ہوا مومن، وہ جنت میں اپنا مقام دیکھتا ہے. کیا قصر ہے، کیا وہاں پہ محلات ہیں، کیا باغات ہیں، کیا آبشاریں ہیں. کہیں آبشار ہے شراب کا، کہیں چشمہ ہے دودھ کا، کہیں چشمہ ہے شہد کا. کیا پرندے ہیں جو چہچہاتے ہیں، اور کیا وہاں پہ خدام ہیں جو دست بستہ وہاں پہ کڑے ہیں اس مومن کے انتظار میں. یہ مومن دیکھتا ہے، مولا کو دیکھتا ہے، پھر اس کو بتاتے ہیں کہ تم وہاں آؤ گے تو ہماری صحبت ہوگی، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف ہوگا. تو یہ مومن دل سے خوش ہوگا، دل سے کہے گا کہ ملک الموت جلدی سے میرا جان لے لو، جلد سے جلد میرا جان لے لو، کہ میں وہاں پہ میرا اتنا بہتر جگہ ہے دنیا میں، میرا کیا کام، اس دنیا میں میرا کیا کام. سمجھ میں آ رہی؟ اور منافق سے، مخالف سے، ملعون سے مرتے ہوئے ملک الموت سے کہے گا کہ یہ ملعون ہے ہی، یہ ہمارا منکر، ہمارے دشمن کا، ہمارے قاتل کا ماننے والا ہے، اس کو خوب اس پہ رحم نہیں کرنا. ملک الموت اس کو ایسا مارے گا، اس کو ایسے اس کی جان نکالے گا کہ وہ وہیں سے اس کا عذاب شروع ہو جائے گا. تو اس کو جہنم میں اس کی جگہ دکھایا جائے گا. تو ایک شخص مشرق میں مرتا ہے، ایک مغرب میں مرتا ہے، ایک لمحے میں ہزاروں لوگ مرتے ہیں. کیسے امیر المؤمنین علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے؟ یہ صعب المستصعب، یہ بہت مشکل ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آتا. ایک لمحے میں کیسے ملاقات ہوتا ہے، یہ مجتہد کو بھی نہیں سمجھ آتا. سمجھ میں آ رہی نا؟ لیکن ہم ایسے احادیث کی بات نہیں کر رہے، ہم وہ احادیث جو حلال و حرام میں ہے ان احادیث کی بات کر رہے ہیں. اگر وہ قابل فہم ہے، اگر مجتہد کے لیے قابل فہم ہے، وہ مجتہد ہمارے لیے شرح دے. ہم تو کہتے ہیں مجتہدین کو سمجھ نہیں آتی کیونکہ ان کا فن ہی اور ہے، وہ بیوقوف لوگ ہوتے ہیں. لیکن ایسا حدیث ہو جو عالم کو، مجتہد نہیں کہتے، فقیہ کو، عالم کو سمجھ آ سکتی، تو وہ اگر توضیح دے دے، کیوں نہیں سمجھ آ سکتی؟ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، کتاب اصول کافی جلد 1 صفحہ 401 حدیث
باب فيما جاء ان حدیثهم صعب مستصعب. حدیث یہ اس احادیث کا باب ہے، فصل ہے کس کے کہ حدیثنا صعب مستصعب، کہ امام علیہ السلام نے فرمایا ہمارا حدیث مشکل ہے، صعب مستصعب بہت مشکل ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے میرے عزیزو کہ حلال و حرام کے جملے آپ کو سمجھ نہیں آ سکتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے حضرت قرآن ناطق امام باقر علوم النبیین علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان حدیث آل محمد صعب مستصعب لا يؤمن به الا ملک مقرب او نبی مرسل او عبد امتحن اللہ قلبه للایمان. حدیث آل محمد علیہ السلام مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے. اس پہ ایمان نہیں لاتا، اس کی تصدیق نہیں کرتا مگر کون؟ ملک مقرب، نبی مرسل، یا وہ بندے مومن جس کی قلب کو، جس کے دل کو خدا نے نور ایمان سے نوازا ہے، جس کے دل کو خداوند متعال نے ایمان کے امتحان سے امتحان لیا ہے، وہ مومن ثابت ہوا ہے. صرف وہ ایمان لاتے ہیں کہ میرا مولا ایک لمحے میں چائنا میں بھی ہو سکتا ہے، میرا آقا ایک لمحے میں امریکہ میں بھی ہو سکتا ہے، اسی لمحے وہ ہند میں بھی ہو سکتا ہے، پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے. مومن کے لیے، مومن کی وہ تیمارداری کر رہا ہوتا ہے، منافق کیا وہ کہ موت بھی حاضر ہو سکتا ہے. یا ایک ملک الموت ہے. ملک الموت ایک لمحے میں ہر جگہ ہوتا ہے، سمجھ میں مختلف لوگوں کا جان لے رہا ہوتا ہے. اچھا، فما ورد علیکم من حدیث آل محمد علیہم السلام، جب آپ سے کوئی حدیث آپ کو سنایا جائے، فلانت لہ قلوبکم، اس کے لیے آپ کا دل نرم ہو جائے، دل کو لگے وہ حدیث. سمجھ میں آ رہی نا؟ ایسا حدیث ہم نے آپ کو سنایا، فرض کریں اس میں فضائل ہیں، اس میں بڑے کرامات ہیں، وہ آپ کے دل کو لگے، آپ جوم گئے بھائی اس میں سن کے نا، حدیث سن کے آپ کو جوم گئے. ایسے حدیث میں نے آپ کو سنا ہے. وعرفتموہ، اور وہ حدیث آپ پہچان گئے کہ حدیث حق ہے. وفقبلوا، اس حدیث کو آپ قبول کرو. حدیث دل کو لگا، حدیث آپ حدیث پہچان گئے کہ یہ حدیث ہم پہلے بھی سن چکے ہیں، سمجھ میں آئے، اور پھر اس حدیث کی تصدیق کرو. اچھا، وَمَشْمَأَزَّتْ مِنْهُ قُلُوبُكُمْ وَأَنْكَرْتُمُوهُ، اور ایک ایسا حدیث ہو جس آپ کے دل کو نہ لگے، آپ کے دل کو میں دل سے ٹکرائے، وہ آپ کے دل، مثلا وہ حدیث جو ہم نے آپ کو سنایا، مثلا حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز صبح کو سو پڑے، نماز صبح میں بیدار نہیں ہوا. اب کیسے ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ہاں، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی توضیح یہ ہے، امام علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ وہ خود نہیں سوئے، اللہ کا ارادہ یہی تھا، اللہ نے ان کو سلایا، آپ مثلا اللہ تعالیٰ آپ کا جان لیتا ہے، یہ آپ کا قصور ہے، آپ مر گئے، وہ اللہ کا کام ہے. یعنی یہ نوم النبی، یہ نبی کا اپنا سونا نہیں تھا، یہ اللہ کا سلانا تھا. اللہ مثلا کوئی شخص آپ کو اتنا گولی دے دے کہ آپ سو جائیں، آپ اٹھ بھی نہ سکیں، سمجھ میں آ رہی نا؟ تو کیا ہوتا ہے؟ اٹھ نہ سکیں، تو یہی ہوگا کہ آپ کا قصور تو نہیں نا. تو اسی طرح خداوند متعال کے ارادے کے سامنے سب ارادے اس کے ارادے کے سامنے محکوم ہیں، سب ارادے اس کے ارادے کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. خدا ارادہ کرے کہ آپ سو جائیں، آپ سو جائیں گے، اٹھیں گے بھی نہیں. خدا ارادہ کرے کہ آپ نہ سوئیں تو آپ نہیں سوئیں گے. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کام نہیں تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلایا. اس میں حکمت یہ تھی کہ لوگ اس کو خدا نہ مانیں. کرامات اتنے تھے، معجزات اتنے تھے، اخلاق طیبہ اتنی تھی کہ لوگ ان کو خدائی کا قائل نہ ہو جائیں. اور لوگ پھر یہ بھی سیکھیں کہ اگر کوئی مومن کبھی زندگی میں کبھی سوتا ہے، نماز اس کے ہاتھ سے نکلتا ہے، یعنی نیت کے ساتھ نہیں، ویسے نیند کی وجہ سے، تو وہ اپنے آپ کو گناہگار نہ سمجھے، اپنے آپ کو وہ حدیث موجود ہے، حدیث کافی میں موجود ہے. تو ایسا حدیث ہم نے آپ کو سنایا، سمجھے آپ کو دل کو نہیں لگا، طبیعت کو نہیں لگا، آپ کو فضائل سننے کی عادت ہے، ایسے حدیث جس میں اس طرح کے پہلو ہوں وہ آپ کو اچھا نہ لگے. تو امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تو وہ حدیث جو آپ کو فَشْمَأَزَّتْ مِنْهُ قُلُوبُكُمْ، آپ کے دل کو اس سے اشمئزاز ہو، دل کو برا لگے، یہ حدیث اچھا نہ لگے، طبیعت سے وہ ٹکرا جائے. وَأَنْكَرْتُمُوهُ، اور یہ حدیث آپ کے لیے ناآشنا ہو، ایسی یہ حدیث آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا. اچھا، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى الْعَالِمِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ السَّلَامِ. تو اس حدیث کو نہ جھٹلاؤ، نہ بولو کہ یہ حدیث جھوٹ ہے، بھائی یہ عالم جھوٹ وغیرہ ہے، حدیث ہی جھوٹ ہے.
اس حدیث کو کہہ دو یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، اس کو پلٹا دو، کہہ دو کہ اس حدیث کا مطلب، اس حدیث کی حقیقت کون سمجھتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام سمجھتا ہے، امام عصر علیہ السلام سمجھتے ہیں، ہمیں اس کا مطلب نہیں معلوم۔ اگر واقعاً ان کا فرمان ہے سر آنکھوں پر، اگر واقعاً ان کا فرمان ان کچھ اور ہے، انہوں نے کچھ فرمایا ہے، ظاہر الفاظ کے حدیث کو کچھ اور ہے، تو وہ ان کو مطلب، وہ جب آئیں گے تو ہمیں بتائیں گے، تو ہاں بھی ہم نہ اس کی نہ اس کو اسی معنی کے ساتھ قبول کرتے ہیں، نہ اس کو رد کرتے ہیں، بلکہ اس کا رد کرتے ہیں، اس کو پلٹاتے ہیں، اس کا علم پلٹاتے ہیں کس کی طرف؟ امام علیہ السلام کی طرف۔ وَإِنَّمَا الْحَالِكُ أَن يُحَدِّثَ أَحَدُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْهُ لَا يَحْتَمِلُهُ، کہتا ہے کہ انسان گناہکار، بہت بڑا گناہکار وہ ہے حدیث عوام کے لیے نقل کرے جو اس عوام کو دین سے نکال دیتا ہے، ایسے حدیث نقل کرے جو اس کے لیے کیا ہو کہ مثلا ایک شخص ایک مطلب کو مانتا ہے، اگر وہ اس میں تحمل نہیں اس بات کی، حدیث میں وہ آیا ہے، وہ حق ہے، آپ اس کو سنائیں تو وہ حدیث ہی کو جھٹلائے گا، وہ گناہکار ہو جائے گا۔ تو ایسا نہیں، حدیث ایسے لوگوں کو نہیں سنانا چاہیے، وہ شخص اس کو حدیث کو قبول نہیں کرے گا، وہ جھٹلائے گا۔ تو یہ حدیث صعب مستصعب، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے الفاظ کسی کو سمجھ نہیں آتے، یہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ فضائل میں یا دوسرے ابواب میں ایسے احادیث ہیں جن کا قبول کرنا مشکل ہے، اس لیے اس کو صعب کہا گیا ہے۔ تو انسان اگر کسی حدیث کو قبول نہ کرے اور کہے واللہ ما کان ھذا واللہ ما کان ھذا والانکار هو الکفر، اگر انسان کو کوئی حدیث سنایا جائے اور اس کے دل کو نہ لگے اور وہ کہے کہ خدا کی قسم یہ جھوٹ ہے، یہ صحیح نہیں، تو یہ کفر ہے، اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ حدیث اہل بیت علیہم، حدیث کو ہم پلٹاتے ہیں، اس کا علم اہل بیت علیہ السلام کی طرف پلٹاتے ہیں، اس کی طرف ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں، یہ حدیث ہمارے لیے اس کا معنی انوکھا ہے، اس کا معنی ہمارے لیے عجیب ہے، نہ آشنا ہے ہم اس حدیث سے، اس کا علم پلٹاتے ہیں، وہ جانتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام جانتے ہیں ان کا مقصود و مراد کیا ہے، سمجھ میں آ رہی نا؟ اور ایسا حدیث آپ کو مل جائے، یہ سب کے لیے ہے اس طرح کہ اس کا معنی مشکل ہے، معنی مثلا اس کا قبول کرنا قلوب کے لیے، وہ مجتہد کے لیے بھی ہے، عوام کے لیے بھی ہے، اور اگر قابل فہم اگر ہے تو اگر توضیح دیا جائے اور عوام بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ دوسری حدیث سمجھے، اس کا معنی ایک اور معنی، کتبت الى ابی الحسن صاحب العسکر، میں نے حضرت امام ہادی علیہ السلام کی بارگاہ میں خط لکھا، ما معنی قول الصادق حدیثنا لا يحتمله ملک مقرب او نبی المرسل ولا مؤمن امتحن اللہ قلبہ للایمان، کہ ہمارا حدیث ایسا ہے، صعب مستصعب ہے، بہت مشکل ہے کہ اس کو پیغمبر بھی، نبی مرسل بھی، لا يحتمله ملک مقرب، ملک مقرب بھی اس کو تحمل نہیں کر سکتا، نبی مرسل بھی تحمل نہیں کر سکتا، اور مؤمن بھی تحمل نہیں کر سکتا۔ پچھلے حدیث میں تھا کہ تحمل نہیں کر سکتا مگر ملک، مگر مؤمن، اس حدیث میں ہے کہ مؤمن بھی تحمل نہیں کر سکتا، برداشت نہیں کر سکتا، ملک بھی برداشت نہیں کر سکتا، نبی بھی برداشت نہیں کر سکتا، ایسا حدیث ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت امام ہادی علیہ السلام نے جواب دیا، فجاء الجواب انما معنى قول الصادق علیہ السلام أي لا يحتمله ملك ولا نبي ولا مؤمن، أن الملك لا يحتمله حتى يخرجه إلى ملك غيره، والنبي لا يحتمله إلا يخرجه إلى نبي غيره، والمؤمن لا يحتمله حتى يخرجه إلى مؤمن غيره، فهذا معنى قول جدي عليه السلام۔ حضرت امام ہادی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے جد امجد حضرت قرآن ناطق امام صادق علیہ السلام کا فرمان کہ حدیث ایسا ہے کہ نبی مرسل تحمل کر سکتا ہے، نہ ملک مقرب تحمل کر سکتا ہے، نہ مؤمن تحمل کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی جب سنتا ہے تو اس کو برداشت نہیں کرتا، اس کو حمل نہیں کر سکتا، مگر یہ کہ وہ جا کے دوسرے نبی کو سنائے کہ آل محمد علیہ السلام کا ایسا بھی حدیث ہے، وہ جھوم جائے وہ، اور ملک سنتا ہے تو وہ اس کو برداشت، اس کو قرار نہیں آتی، برداشت نہیں کر سکتا اس وقت تک کہ وہ دوسرے ملائکہ کو نہ سنائے، اور یہ حدیث سنتا ہے تو وہ برداشت نہیں کرتا، تحمل نہیں کر سکتا، قرار نہیں آتا اس وقت تک جب وہ دوسری مؤمنین کو نہ سنائے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ جملہ کے مشہور کرا دیا گیا ہے کہ عوام حدیث نہیں سمجھ سکتے، ناممکن ہے، یہ ایک باطل بات ہے، ایک جھوٹ بات ہے۔
احادیث میں اس کا کہیں ذکر نہیں. یہ حدیث صعب المستصعب کا جو حدیث ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے جو علماء آپ کو بتاتے ہیں. اچھا، یہاں پہ میں اپنی گفتگو کا آغاز ایک جملہ سے کروں. جو شریف مرتضی، سید مرتضی علم الہدا، معروف مشہور شریف مرتضی کے نام سے، جو شریف رضی کے بڑے بھائی ہیں اور اپنے زمانے میں یہ بہت بڑے شیخ ہے، عالم دین تھے، اور یہ شیخ مفید رحمہ اللہ کے شاگرد، اور یہ شیخ مرتضی شیخ طوسی رحمہ اللہ کے استاد ہیں. بغداد میں یہ شیعوں کے سب سے بڑے عالم تھے اپنے زمانے میں. اور یہ اللہ آپ کا بھلا کرے 5ویں صدی کے ابتدا اور 4 صدی کے انتہا کی بات ہے، یعنی سنہ 400 کے ابتدائی دہائیوں کا ذکر ہے اس زمانے میں کہ یہ عالم ہے. یہ کتاب ہے رسائل شریف المرتضی، رسائل شریف مرتضی المجموعۃ الاولی. یہ کتاب چھپی ہے مدرسہ آیت اللہ گلپائگانی قم مقدسہ میں. اچھا، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں، یہاں پہ صفحہ نمبر 42. فإن قيل معلوم ضرورة أن العامي لا يستطيع أن يعرف الحق في الفروع كله ومن كلفه ما لا يطيق. کہاں ہے کہ ہمارے مخالفین یعنی جماعت عمریہ کا یہ قول ہے، جماعت عمریہ کا قول ہے کہ عامی کو تقلید کرنے کی ضرورت ہے، عامی کو تقلید کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ وہ فروع میں حدیث کو نہیں سمجھ سکتا، فروع میں حدیث نہیں سمجھ سکتا. عامی کہاں پڑھ سکتا ہے، سمجھ سکتا، وہ سمجھ ہی نہیں سکتا. سمجھ میں آ رہی ہو؟ تو اس کو تقلید کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ کہیں کہ عام شخص حدیث کو سمجھ لے تو وہ تکلیف بما لا یطاق ہے. آپ اس کو ایک ایسے حکم دے رہے ہیں کہ وہ اس کو بچا نہیں لا سکتا. عامی جا کے کتاب اصول کافی پڑھے، بیوقوف، اس کو عربی نہیں آتی، کیسے وہ پڑھے؟ علماء یہی آپ سے کہیں گے نا. تو یہ تو علماء کی بیوقوفی ہے جو یہ جملہ کہتے ہیں. ہم نہیں کہتے کہ عامی جو ہے کتاب اصول کافی پڑھے. آپ بھی یہی نہیں کہتے کہ عامی جا کے عروۃ الوثقی شرائع الاسلام پڑھے. مسائل پڑھ سکتا ہے، عمل کر سکتا ہے، تو عامی ترجمہ اصول کافی بھی پڑھ سکتا ہے، عمل کر سکتا ہے. عامی کے لیے اگر آپ توضیح المسائل شرح دے دیں، توضیح دے دیں، وہ عمل کر سکتا ہے. تو عامی کے لیے اگر آپ حدیث سمجھائیں، حدیث کی شرح لکھیں، حدیث کی توضیح دے دیں زبانی طور پر، وہ سمجھ سکتا ہے اور عمل کر سکتا ہے. اچھا، قلنا لا خلاف بيننا في أن العامي مكلف للعلم بالحق في أصول الدين وهي أدق وأغمض وأوسع وأكثر شبها. کہتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، شیعوں کے درمیان اور جماعت عمریہ کے درمیان، کہ عامی پر اصول دین میں تقلید کی کوئی اجازت نہیں ہے. وہاں پر اس کو دلیل سمجھنا ہوگا. حالانکہ اصول الدین ادق زیادہ دقیق ہے، اغمض زیادہ پیچیدہ ہے، واوسع واکثر شبہا، اور اس میں وسعت زیادہ ہے، اس میں شبہات و شکوک اصول الدین میں زیادہ ہے. وہاں پہ وہ دلیل وہ سمجھ سکتا ہے، حرامی وہاں پہ وہ دلیل سمجھ سکتا ہے، لیکن فروع دین میں دلیل نہیں سمجھ سکتا. وَإِذَا جَازَ أَن يُطِيقَ الْعَامِّ مَعْرِفَةَ الْحَقِّ فِي أُصُولِ الدِّينِ وَتَمْيِيزِهِ مِنَ الْبَاطِلِ مع ما ذكرناه من غموضه وكثرة شبهه فأولى أن يطيق ذلك فيما هو أقل غورا وأوضح طرقا. اگر عامی اصول دین میں جو زیادہ پیچیدہ ہے، زیادہ وسیع ہے، اس میں شبہات زیادہ ہیں، اس میں اختلافات زیادہ ہیں دین میں، اس پر واجب ہے کہ وہ دلیل سے اپنا اصول دین سمجھے. تو فروع دین میں کہ اس میں احادیث زیادہ واضح تر ہیں، اس میں شبہات ہے ہی نہیں، اس میں اختلافات ہی نہیں ہیں، تو اس میں وہ آ کے حدیث سمجھے عمل کرے، اس پہ تو وہ تو زیادہ واضح ہے، اولا ہے کہ یہ اس کے لیے زیادہ ممکن ہو. اگر وہ اس کے لیے ممکن ہے، جو اصول دین سمجھنا ممکن ہے، تو فروع دین اس کے لیے زیادہ ممکن ہونا چاہیے، کیونکہ یہ آسان تر ہے. فإن قيل عامي في أصول الدين إلا بالعلم بالجمل التي يشرف بها الحق فأما التدقيق وكشف الغامض فليس مما يجب عليه. کہتے ہیں کہ اگر مخالفین ہم سے یہ کہہ دیں کہ عامی کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب اصول دین کے سب احکام جتنی پیچیدگیاں ہیں وہ سیکھ لے. وہ اب کہتے ہیں کہ اصول دین، ٹھیک آپ کہتے ہیں اصول دین میں پیچیدگی ہے، لیکن عامی کے لیے کہاں ضروری ہے کہ وہ سب دلائل اصول دین میں جتنے ابحاث ہیں وہ سب پہ اس پہ عبور حاصل کرے، جتنے بھی وہ شبہات ہیں وہ سب سیکھ لے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بس اتنا ہی کہ وہ جتنا وہ اس کو یقین آ جاتا ہے اصول دین پر اتنا ہی وہ سیکھ لے، وہ اس کے لیے واجب ہے.
تو سید مرتضیٰ اس کا جواب دیتے ہیں قلنا وما المانع ان نقول ذلك في الفروع والشرائع، کہتے ہیں یہی بات فروع دین میں بھی کہہ دو، شریعت میں بھی یہی کہہ دو، شرائع میں یعنی حلال و حرام میں بھی یہی کہہ دو کہ اگر اصول دین میں لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے کہ عامی سب ابواب اصول دین میں جتنے پیچیدگیاں ہیں، شبہات ہیں، ان کا جواب حاصل کریں، تو اسی طرح فروع دین میں بھی سب فروع دین جتنے مسئلے ہیں دین میں، جتنے بھی حلال و حرام ہیں، جتنی بھی پیچیدگیاں ہیں، وہ سب سیکھ لیں۔ وہ عامی کے لیے واجب نہیں ہے، جتنا اس کے لیے ابتلا کا محل ہے، جتنے مسائل کا احتیاج ہے، وہ احادیث کے روح سے سیکھ لیں، سب کا سیکھنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ قيل فما قولكم في عام لا يقدر على شيء من النظر والتمييز للحق من الباطل أتوجبون عليه تقليد العالم أم توجبون لا توجبون ذلك؟ کہتے ہیں کہ مخالفین ہم سے پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہ عامی جس کو حدیث سمجھ ہی نہیں آ سکتی، اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ عامی ایسا ہو جس کو حدیث سمجھ ہی نہیں آ سکتی، کیا اس کے لیے تقلید اس پہ واجب کرتے ہیں آپ یا نہیں کرتے؟ سید مرتضیٰ ہمیں بتائیے، جس کو حدیث سمجھ ہی نہیں آ سکتی۔ تو سید مرتضیٰ کیا جواب دیتے ہیں؟ سید مرتضیٰ کا جواب بڑا پیارا ہے۔ فالجواب عن هذا السؤال، جواب اس سوال کا یہ ہے ان من لا يقدر على تمييز الحق من الباطل في فروع الدين لا يقدر على مثل ذلك في اصوله۔ اگر کوئی شخص فروع دین میں حق و باطل کا یعنی حدیث اس کی سمجھ نہیں آ سکتی، فروع کا دلیل کیا ہے؟ فروع کا دلیل حدیث ہوتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ سکتی، تو اس کو اصول دین میں بھی سمجھ نہیں آ سکتا، کیونکہ اصول دین زیادہ مشکل ہے۔ اگر اس کو اصول دین سمجھ آ سکتا ہے حدیث کی روح سے، فروع دین بھی سمجھ آ سکتا ہے۔ اگر فروع دین حدیث کی روح سے نہیں سمجھ آ سکتا تو اصول دین بھی نہیں سمجھ آ سکتا۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ ومن هذه صفته فهو عامی في الاصول والفروع ولا يجب عليه شيء من النظر والبحث وكما لا يجبان عليه فلا يجب عليه التقليد في الفروع۔ کہتا ایسا شخص کہ آپ بات کر رہے ہیں جس کو وہ حدیث اس کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی فروع دین میں، تو اس کو اصول دین میں بھی ادلہ نہیں سمجھ آ سکتا۔ اور ایسا شخص ایسا ہو، فرض کریں ایسا شخص کو اس کو حدیث سمجھ ہی نہیں آ سکتی، حدیث سمجھ ہی نہیں آ سکتی، فروع دین میں نہیں آ سکتی، اصول دین میں نہیں آ سکتی، سمجھ ہی نہیں آ سکتی حدیث، تو اس کے لیے وہ اس پہ تکلیف ساقط ہے، تو وہ تو تکلیف ہی ساقط ہے، اس پہ نہ تقلید بھی اس پہ واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ سکتی۔ جو شخص وہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی، اگر وہ اصول دین میں حدیث سمجھ سکتا ہے تو فروع دین میں بھی سمجھ سکتا ہے۔ اگر فروع دین میں حدیث نہیں سمجھ سکتا تو اصول دین میں بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اور جس شخص کو حدیث سمجھ نہیں آ سکتا، اس نہ اصول میں نہ فروع میں، تو اس پہ تکلیف ہی ساقط ہے، پھر وہ تو انسان ہی نہیں ہے۔ اس کا شمار ایسے افراد پر ہیں جس پہ کوئی چیز واجب نہیں ہے، تقلید بھی اس پہ واجب نہیں ہے۔ كما لا يجب عليه مثل ذلك في الاصول، پر اس شخص کے لیے تقلید بھی فروع دین کے میں واجب نہیں ہے، جیسے کہ اس کے لیے فروع دین میں اصول دین میں بھی تقلید واجب نہیں ہے۔ وهذا جار المجار البهائم والاطفال الخارجين عن التکلیف، ایسا شخص وہ جار المجار البهائم، وہ جانوروں کی طرح ہے، پھر تو وہ انسان ہی نہیں ہے، وہ جانور ہے، حدیث سمجھ ہی نہیں آ سکتی، نہ فروع میں نہ اصول میں، کچھ بھی نہیں۔ اس کو جتنا 100 مرتبہ سمجھاؤ وہ کہے گا کیا کہا آپ نے، اس کو 100 مرتبہ سمجھاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح وضو لے لو، وہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ 1000 مرتبہ سمجھاؤ تو پھر تو وہ پاگل ہے، پھر وہ مجنون ہے، پاگل ہے، پھر وہ جانوروں کے بچوں کی طرح ہے۔ بچوں پہ بچہ کیا ہے، اس پہ کوئی تکلیف نہیں ہے، کیونکہ بچہ کو سمجھ نہیں آ سکتا۔ 5 سالہ بچہ ہے، اس کو آپ بتائیں فروع دین مثلا اصول دین وہ نہیں سمجھ سکتا، تو اس پہ کوئی تکلیف نہیں ہے۔ بچہ 4 سال کا بچہ ہے، بولنا ہی نہیں آتا، اس کو آپ سمجھانا شروع کریں، وہ نہیں سمجھ سکتا، تو یہ شخص بھی اسی جیسا ہے۔ فلا حرام علیہم ولا حلال لہم، اس شخص کے لیے نہ کوئی حلال ہے نہ حرام ہے۔ اگر وہ اصول دین سمجھ سکتا ہے دلیل سے تو فروع دین بھی دلیل سے سمجھ سکتا ہے، اس کے لیے تقلید کی کوئی گنجائش نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ جواب رہا ہمارا ان اشخاص کے جواب میں جو کہتے ہیں کہ حدیث سمجھ نہیں آ سکتی۔ میرے عزیزو، اگر آپ ملاحظہ کریں تو مرجعیت کی سنگ بنیاد، تقلید کا سنگ بنیاد، اس کا اساس کس بات پر ہے؟ اس ایک بہت بڑی جھوٹ پر، بہتان پر، جس کا جواب سید مرتضیٰ نے دیا ہے، اور وہ ادعا کیا ہے کہ لوگوں کو حدیث نہیں سمجھ آ سکتی۔ یہ بہتان ہے، جھوٹ ہے۔ اچھا، ابھی میں
تقریر ہماری لمبی ہو گئی، ابھی چلتے ہیں آپ کے کامنٹس کی طرف کہ آپ کامنٹس میں کیا فرماتے رہے ہیں. چلیں جناب. سلام. آپ کا جو مناظرہ طیب یہاں کے ساتھ ہوا تھا اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا؟ وہ نتیجہ موجود ہے، انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھیے. مناظرہ موجود ہے، انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھیے، اس کا نتیجہ وہی ہوا جو انٹرنیٹ پہ موجود ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ میں آپ کو کیا بتاؤں؟ صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ تقلید کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے. تقلید کی کوئی دلیل ہی نہیں. ان کو گالی کے علاوہ عوام سے کچھ نہیں ملا، یہی کہہ سکتے ہیں. وہی ہوگی. آپ محبت کریں، وہ خود دیکھ لیں وہاں پر، یا کسی ایسے شخص جو فارسی سمجھتا ہے اس سے پوچھ لیں. میرے عزیزوں، میں نے 1.5 گھنٹے سے زیادہ تقریر کیا ہے، بلکہ 1.25 گھنٹے تقریر کیا تقلید کے موضوع پر. آپ تقلید کے موضوع، میں نے پتھر کے لیے تقریر کیا ہے، دیوار کے لیے تقریر کیا ہے. سوال کرو، کامنٹس کرو تو میں جواب دوں. انسان کی بہت نہیں ہوتی ہے کہ آپ ایک شخص، ایک گروہ کے لیے آپ محنت کرتے ہیں، اس کو وہ آپ کسی اور چیز کی بات کرتے ہیں، وہ کسی اور موضوع پہ سوال اٹھاتے ہیں. اعلان کر چکے ہیں بار بار کہ ہم صرف موضوع کے متعلق سوال کا جواب دیں گے. میرے عزیز نے سوال کیا ہے کہ امالی میں ہے کہ ہماری مدد کرو اجتہاد کے ذریعے. اس میں حدیث میں اجتہاد سے کیا مراد ہے؟ ہماری مدد کرو اجتہاد اس اجتہاد سے مراد یہ ہے میرے عزیز، اجتہاد سے مراد کیا ہوتا ہے؟ کسی کام میں محنت کرنا. اجتہاد، لفظ اجتہاد اگر مطلق طور پر حدیث میں آ جائے تو اس سے مراد ہے کثرت عبادت. کثرت عبادت. ہماری مدد کرو کثرت عبادت کے ساتھ، کیونکہ انسان گناہ کار ہوتا ہے، شیعہ گناہ کار ہوتا ہے، اور گناہ کس کا سبب ہوتا ہے؟ گناہ جہنم میں جانے کا سبب ہوتا ہے. غضب الہی بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہماری بخشش کراتے ہیں، ہماری بخشش کراتے ہیں، شفاعت. تو وہ کہتے ہیں ہماری مدد کرو، تم اپنا گناہ اتنا نہ بڑھاؤ تاکہ ہماری شفاعت، آپ کی شفاعت کرنا مشکل ہو جائے. ہماری شفاعت آسان بنا لو، شفاعت کرنا آسان بنا لو. کس طرح؟ کثرت عبادت سے. اجتہاد کس کو بولتے ہیں؟ یہاں پہ جو اجتہاد ہے اس سے مراد ہے کثرت عبادت. وہ اجتہاد بالرأی نہیں ہے جو مجتہدین کا اجتہاد ہے. وہ یہ اجتہاد جو ہے، اجتہاد بہت دفعہ احادیث میں لفظ اجتہاد لفظی معنوں میں استفادہ ہوا ہے احادیث میں. لفظ اجتہاد وہ کس کو بولتے ہیں؟ اجتہاد کثرت عبادت کو. یعنی کسی بھی کام میں انسان محنت کرے، کسی بھی انسان میں آپ زحمت کا تحمل کریں، مشقت کا تحمل کریں، اس کو اجتہاد بولتے ہیں. اجتہاد بولتے ہیں. سمجھ میں آ رہی؟ تو پرانے زمانے میں جب اجتہاد مطلق کے طور پر لفظ اجتہاد کہا جاتا تھا ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں، اس سے مراد ہوتا تھا کیا؟ قیام اللیل. انسان زیادہ عبادت کرے، ساری رات محنت اٹھائے، یعنی خدا کی عبادت میں زحمت اٹھائے، سجدے طولانی کرے، قراءت قرآن بہت کرے، پیدل حج کو چلے. تو اس کثرت عبادت کو اجتہاد کہتے تھے. اس سے مراد یہ ہے یہ جو ہے، اس سے مراد اجتہاد نہیں ہے. اجتہاد جو جس چیز کو ہم اجتہاد کہتے ہیں، اس کو اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں یا تو اجتہاد بالرأی کہتے تھے، اجتہاد بالرأی، یا صرف رائے کہتے تھے اس کو.
رائے کہتے تھے. سمجھ میں آ رہی؟ اکثر رائے ہی بولتے تھے. اور یہ اس کا نام ہی پورا جو نام تھا اجتہاد بالرائے تھا. پھر آہستہ آہستہ زمانہ چلتا گیا, رائے کو لوگوں نے چھوڑ دیا. پہلے زمانے میں اصطلاح جس طرح چلتا تھا, جس طرح بولی تھی لوگوں کی, وہ رائے زیادہ بولتے تھے. رائے بولتے تھے تو مراد وہی تھا جس کو اور مراد کیا ہوتا ہے, وہی اجتہاد بالرائے ہے جو ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں جس کو کہتے تھے یا رائے کہتے تھے. سمجھ میں آ رہی نا؟ لیکن اس زمانے میں ائمہ اطہار علیہ السلام کے زمانے میں اجتہاد کہا جاتا تھا کس کو؟ کثرت عبادت کو. قبلہ ایک اور سوال, ایک اور جو سوال اکثر ہم سے کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو عالم دین نہیں ہے اسے صحت حدیث کے متعلق کیسے علم ہوگا؟ وہ ہر حدیث کو بلا کسی تفریق کے صحیح مانے گا اور اس پر عمل کرے گا. دیں گے. ہم نے کہا نا کہ ابھی فہم حدیث میسر ہے, فہم حدیث میسر ہے. اب کس طرح حدیث پہ کس طرح آپ جانیں گے کہ یہ حدیث صحیح ہے, تو اس کا کیا طریقہ کار ہے یہ ہم کل بتائیں گے. تو جماعت عمریہ کے نزدیک یہ کام آسان ہے. وہ کہیں گے بخاری مسلم سب حدیث صحیح ہیں. سمجھ میں آ رہی نا؟ سب حدیث صحیح ہیں. تو جماعت مجتہدین, آپ ان سے پوچھیں کہ آپ اگر اتنے بڑے عالم ہیں, جماعت مجتہدین, اگر آپ لوگ واقعاً عالم ہیں, کہتے ہیں ہم روات الاحادیث ہیں, ہمیں احادیث پر عبور حاصل ہے, تو ابھی تک آپ لوگوں نے کیوں ایسا کتاب تالیف نہیں کیا؟ ہے سچی حدیث جھوٹی ڈال دیا اس میں جو بھی حدیث مل گیا ڈال دیا یا صدوق صاحب وہاں پہ بیٹھے تھے, سچی مچی جو بھی حدیث مل گیا ان کو ڈال دیا. ملا حضر الفقی, ان کا یہی بہتان ہے نا. سلم نا, وہ کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے, کہتے ہیں مجتہد 40 سال 50 سال حوزے میں پڑھتا ہے, اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی حدیث صحیح ہے کون سی غلط ہے. تو آپ نے ابھی کسی کتاب کی کیوں تالیف نہیں فرمائی؟ آپ ان سے مانگیں. آپ کے پاس پیسوں کی کیا کمی ہے؟ کروڑوں کے حساب سے صدیوں سے آپ کو خمس نے شروع ہے حدیث میں کوئی کتاب کیوں تالیف نہیں کی؟ کوئی کتاب نہیں مجتہدین کی, سب کتب کے ہیں محدثین کے ہیں. تو آپ کیوں کتاب نہیں ہے صحیح حدیث پہ کوئی کتاب کیوں نہیں؟ ان سے آپ یہ مانگیں نا, یہ جواب پوچھیں ان سے. اس بات کا جواب تسلی سے ہم کل دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. لیکن ابھی آپ اتنا کہہ دیں کیوں آپ لوگوں کے پاس, آپ جو کہتے ہیں روات حدیث, ہم حدیث کے دشمن نہیں ہیں, تو آپ اس کا جواب دیں. چلے مان لیتے کلینی رحمہ اللہ نسجی رب اللہ پاگل تھے, شیخ صدوق پاگل بیوقوف, کہ سچ مچ حدیث جو بھی مل گیا اس کو ڈال دیا اپنے کتاب میں. مان لیا اس بات کو, تو آپ لوگوں نے کیوں ایسی خدمت نہیں کی؟ عمریوں کے پاس ہے صحیح بخاری صحیح مسلم, تو آپ نے کیوں ایسے ہمارے مذہب کی خدمت نہیں کی؟ ان سے پوچھے نا. تعداد عدد آپ کی کم ہے, مولویوں کی امامے موٹے امامے پہنتے ہو, عدد کم ہے آپ کی, پیسے نہیں ہے, وقت نہیں تھا, اتنے صدیوں سے آپ کے پاس وقت نہیں تھا کتاب لکھنے کی, اور اپنا نام کیا رکھے؟ روات الحدیث, کام راوی حدیث ہے. اچھا, قبلہ آپ یا جواب دیا نا, وہ جا کے دیکھ لو لوگوں کے ذہنوں میں کیوں شبہات پیدا ہو رہے ہیں, وہ جا کے دیکھ لیں. مناظرے میرے یوٹیوب چینل پہ, میرے فیس بک چینل پہ, سب. میں اپنی تعریف کیا کروں؟ میں اپنی تعریف کروں؟ میں اپنی تعریف کیا کروں؟ جنہوں نے دیکھا ہے مناظرے کو, ان کے ذہن میں کوئی شکوک و شبہ نہیں. اچھا اچھا, اس سوال کا جواب دے چکے ہیں, آگے چلتے ہیں.
السلام علیکم شیخ، کچھ مؤمنین سلام اس طرح کرتے ہیں کہ السلام علیکم یا علی مدد. اس پر کچھ علماء نے اعتراض کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ بدعت ہے. گزارش ہے اسے وضاحت فرمائی. نہیں، کیا وہ یا علی مدد کہنا یہ تو اچھی بات ہے. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. میں زیادہ تر یہ جملہ نہیں کہتا کہ کیونکہ میں اپنے آپ کو لائق نہیں سمجھتا مولا کا نام لینے کا. واقعا حقیقت یہ ہے، میں یہ جملہ زیادہ نہیں کہتا. میں السلام علیکم کہتا ہوں. میں مولا کا نام، آقا کا نام، سید کا نام، امیر المؤمنین علیہ السلام کا نام بغیر لقب کا لینا نہیں چاہتا. اس لیے میں یہ جملہ اکثر نہیں کہتا، لیکن جو لوگ کہنا چاہیں وہ کہہ دیں. اس میں یہ تو اچھی بات ہے، مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کا ذکر کہیں بھی کریں، یہ تو اچھی بات ہے، یہ تو عبادت ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام کا ذکر جتنا زیادہ ہو، ان سے توسل جتنا زیادہ ہو، ان سے استمداد جتنا زیادہ ہو، اتنا ہی انسان خدا کو پیارا ہوتا ہے، اللہ کو پیارا ہوتا ہے، اتنا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی نا؟ اور یہ صرف ملاقات کے وقت نہیں ہے کہ تحیت ملاقات کے وقت ہو. ہمیشہ آپ کہتے ہیں کہ یا مولا مدد، یا آقا مدد. میں اس لیے کہ میں اپنے آپ کو لائق نہیں سمجھتا کہ اپنے سید کا، بلکہ سید المسلمین کا، سید القرآن کا اسم گرامی اپنے گنہکار زبان سے ہمیشہ جاری کر دوں بغیر القاب شریفہ کے. اگر میں کہہ دوں تو میں کہوں گا یا امیر المؤمنین مدد سلام اللہ علیہ، اس طرح. رجوع اور تقلید میں کیا فرق ہے؟ رجوع مراجعہ کرنا، تقلید یہ ہے کہ ان دونوں میں یہ رجوع آپ اپنے والد سے رجوع کرتے ہیں، لیکن والد سے آپ تقلید نہیں کرتے. رجوع آپ کسی کی طرف مراجعہ کرتے ہیں، کسی طرف پلٹتے ہیں. رجوع یعنی کسی کی طرف پلٹ جانا، کسی کی طرف جانا، کسی کے پاس جانا، کسی سے کوئی رابطہ قائم کرنا، اس کو رجوع کہتے ہیں. یہ کوئی رجوع کرنا یہ کوئی شرعی اصطلاح نہیں ہے. تقلید ایک اصطلاح ہے. تقلید کا مطلب کیا ہے کہ اس شخص کا فتویٰ آپ کے لیے اصطلاحی معنی ہے. رجوع یہ ایک اصطلاح نہیں، یہ ایک لفظ ہے. کسی کے پاس جانا، کسی کی طرف پلٹ جانا. آپ والد کے پاس گئے، والد سے رجوع کیا آپ نے. آپ والدہ کے پاس گئے، والدہ سے آپ نے رجوع کیا. عالم کے پاس گئے، عالم سے آپ نے رجوع کیا. مجتہد کے پاس گئے، مجتہد سے آپ نے رجوع کیا. اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ کسی کے پاس آپ گئے، اس سے بات چیت کی، اس سے مسئلے مسائل پوچھے، قبول کیا، قبول نہیں کیا اس میں شامل نہیں ہے. آپ قبول کریں، قبول نہ کریں، رجوع کیا مثلا، یہ وہی ہے، اس میں ضروری نہیں ہے. شیعوں کے پاس ہاں اصول حدیث میں کون سی کتاب معتبر اور مشہور ہے؟ اصول حدیث سے آپ کی مراد کیا ہے؟ اصول حدیث، یہ اصول حدیث اس کے کئی معنی ہیں. اصول حدیث سے کیا مراد کیا ہے تاکہ میں اس کا جواب دوں. آپ کی کیا رائے ہے؟ رائے یہ ہے کہ پونے 2 گھنٹے کی جو میری تقریر ہے دوبارہ سنیے اس کو. رائے یہی ہے، اس کو میں نے اچھی طرح سنیے، میں نے توضیح دیا. قبلہ آپ نے تقلید کے لیے کچھ چھوڑا نہیں. ہمارے نظر میں آپ نے تقلید کا خاتمہ کر دیا، مولا سلامت رکھے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. تقلید کے والوں کے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے. جو شخص انصاف رکھتا ہو ہماری باتوں کو وہ سنے. تقلید کے لیے کچھ بھی نہیں بچا ہے. صحیح فرما رہے ہیں. قبلہ ایسا راوی ہے جس پہ ائمہ علیہ السلام کے اصحاب میں سے کسی نے کذاب کہا ہو یا ائمہ نے خود، تو کیا ان سے اخبار احادیث لیے جا سکتے؟ یعنی امام علیہ السلام نے کہا ہو کہ اس سے حدیث لے لو، دوسروں نے کہا وہ کذاب ہے. ایسا شخص میرے ذہن میں نہیں ہے. ایسا شخص کہ اگر امام علیہ السلام کہہ دیں کہ یہ شخص صحیح ہے تو وہ صحیح ہے. دوسرے لوگ کہہ دیں کہ کذاب ہے تو ان کے کلام پہ کوئی اعتبار نہیں ہے. اگر مراد آپ کی یہی ہے کہ ایک ایسا شخص ہے کہ دوسرے کہہ دیں کہ کذاب ہے، امام علیہ السلام کہیں کہ یہ سچے ہیں، ہو سکتا ہے ایسا ہو، میرے ذہن میں نہیں ہے. لیکن اگر ایسا ہے دوسروں کی شہادت پہ کوئی اعتبار نہیں ہے امام علیہ السلام کے سامنے.
پاکستان میں مولوی کہتے ہیں کہ اگر مجتہدین کے نہیں مانو گے تو آپ کی نکاح ثابت نہیں کر پاؤ گے، اپنے نکاح ثابت نہیں کر پاؤ گے۔ مجتہدین، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ نکاح کا مجتہد سے کیا تعلق۔ مجتہدین ایمان کے شرط ہیں کیا؟ یعنی مجتہد کے اگر نہ مانے تو یعنی وہ صرف ان کے فتووں کے روح سے نکاح ہو سکتی ہے۔ منظور یہ ہے کہ اگر ان کے تقلید کریں گے تو نکاح کر سکیں گے، تقلید نہیں کریں گے تو نکاح نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ جھوٹ، کیونکہ ہم تقلید کے بغیر نکاح کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ حدیث امام علیہ السلام سے احادیث لاتے ہیں جو نکاح کے متعلق حدیث ہے کہ نکاح کا خطبہ یہ ہونا چاہیے، نکاح میں یہ قبول ہے، یہ ایجاب ہے، یہ شرط ہے۔ امام علیہ السلام کے حدیث ہیں، ان کے حدیث مولویوں کے فتووں سے زیادہ آسان ہے، تو ان پہ عمل کرتے ہیں، تو کیوں نکاح نہیں ہو سکتا؟ آپ سب کا بہت شکریہ۔ یا علی مدد، خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف۔ یا علی مدد، یا علی مدد، یا مولا مدد، خدا آپ کو سلام۔